جی السلام علیکم ناظرین، ایس پی نیوز کے پیج پہ آج ہم لائیو ہیں. میں ہوں چمن خان، میرے ساتھ موجود ہیں فضل قیوم خان. تو آج ہم موجود ہیں صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری ان کے آفس میں، ان کے ڈیرے پہ. تو آج ان سے ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پہ، اور اس وقت جو ملک جن مسائل سے دوچار ہے ان کا حل کیا ہے، اور اس کرائسس سے، سیاسی کرائسس اور معاشی کرائسس سے ملک کیسے نکل سکتا ہے. تو قیوم صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میاں صاحب کا عوام کے لیے جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، میاں صاحب نے سوچا کہ ملک ہمارا کس سمت جا رہا ہے. کوئی الیکشن کھیلنا چاہ رہا ہے لیکن عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. آج نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ میاں صاحب بات کریں گے، اور آپ بھی جو لائیو میں آئیں وہ میاں صاحب سے سوال جواب کر سکتے ہیں، لیکن ایک تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر، اصلاحی پہلو سے. جی میاں صاحب آپ. جی خان صاحب، آپ نے درست کہا. کئی دوست خام خواہ ایک ایسے فضول کمنٹ شروع کر دیتے ہیں. بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر پازیٹیو جیسچر دینا چاہیے. جہاں غلطی محسوس کریں وہاں اپنا پورا تجزیہ دینا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے. تاکہ دیکھیں ہم اس وطن میں ہیں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمیں پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. تو نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کا ہمیں سوچ تو پازیٹیو رکھنی چاہیے. اور پھر پاکستان کے لیے بطور خاص ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہم نے اپنا حصہ دنیا کے اندر کیسے پازیٹیو ڈالنا ہے. ہم نے قبر میں جا کے کیا حساب دینا ہے کہ ہم جتنی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہم نے اس میں کیا ایفرٹس کی، ہم نے کیا حصہ ڈالا. تو پازیٹیو سوچ سے بات کرنی بھی چاہیے اور پازیٹیو سوچ سے بات سننی بھی چاہیے. جہاں اختلاف رائے ہو اختلاف بھی کرنا چاہیے، لیکن آسان طریقے سے. خام خواہ ایک ایسے کمنٹس جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، وہ اکثر لوگ جسٹ اپنی مخالفت کا اظہار کرنے کے لیے وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. اور بطور خاص ہمارے علاقے سے وہ ارشد منڈا صاحب اور ان کے ٹیم کا خاص ایک ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھائی ہیں ہمارے، بھائیوں کی طرح بیٹھیں، معاملات علاقے کے بہتر کرنے کے لیے مل بیٹھ کے ہمیں سوچیں. لیکن خام خواہ کا ایک جو ہے نا ایسا، دیکھیں میرا رانا تنویر صاحب سے اختلاف ہے لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں. اختلاف اپنی جگہ پہ، احترام اپنی جگہ پہ. اسی طریقے سے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو جسچرز کے ساتھ چلنا چاہیے. تو ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو ہم جو بھی بات کریں گے تاکہ ذہن سازی ہو، اس میں جہاں ہماری غلطی ہے ہمیں وہ بھی سمجھ آئے، جہاں کسی اور کی غلطی ہے اگر ہماری بات سے اس کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ بھی ایک آسان اقدام ہے. تو بہرحال میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں. آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا اور بیٹھ کر کچھ بات چیت کرنے کا، سمجھانے کا آپ نے موقع فراہم کیا. یقیناً آپ کا ایکسپیرینس ہے، ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو، ہر برادری کے ساتھیوں کو آپ ملتے رہتے ہیں، علاقے کو آپ سمجھتے ہیں. اور پھر ملکی معاملات بھی تو ایک دیکھیں نا، ایک علاقے کی جو سوچ ہے تمام علاقے اکٹھے ہو کے ملک بنتا ہے اور تمام ملک اکٹھے ہو کے دنیا بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے. میں جب ضلع ناظم تھا میں اپنے افسروں کو بھی سمجھاتا تھا کہ مسائل کا آپ کو پتہ ہے، آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو مسائل کا نہیں پتہ، جو ڈسٹرکٹ لیول کے افسر ہیں ان کو پتہ ہے. جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہ قانون یا یہ آئینی پرابلم یا یہ چیزیں عوام کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کی سجیشن دیں، اوپر لکھ کر بھیجتے رہیں. ڈسٹرکٹ لیول کے افسر جرات ہی نہیں کرتے، بات جا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں ان چیزوں کے شروع سے خلاف ہوں. اور سیاست کے اندر بھی میرا دیکھیں نواز شریف صاحب سے تعلق رہا ہے، بڑی وہ محبت کرتے تھے. میں نے سعودی عرب جا کے بھی ان سے کچھ چیزیں اختلاف رہا جو تھا میں ان کی خدمت میں پیش کیا. شہباز شریف صاحب سے میری باتیں ہوتی رہی لندن میں بھی، امریکہ میں بھی، اور میں بالکل ان کی جو پازیٹیو چیزیں تھیں تعریف کرتا تھا، اور جو چیزیں میں سمجھتا تھا قابل اصلاح ہیں وہ میں ان کی خدمت میں ضرور بحث کرتا تھا اور بتاتا تھا.
تو ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے ایک ایشو کے اوپر کہا کہ جیسی آپ سوچ رکھ رہے ہیں، انہوں نے تشبیہ تو دیا، پتہ نہیں میرا تو ان سے کوئی نظر نہیں آتا کہ میچ کرتی ہے مزاج، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جیسے آپ باتیں کرتے ہیں رانا ثناء اللہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے. تو باہر مطلب یہ ہے کہ وہ میری بات سے خود پوری طرح اتفاق نہیں کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی. تو اسی طرح عمران خان صاحب سے میری محبت 2012 سے رہی ہے، آج بھی میری ان سے محبت ہے، لیکن ان سے بھی جو اختلاف رہا تھا میں کرتا رہا. پہلے بھی جب وہ پرائم منسٹر بنے اس وقت بھی جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان کی تعریف کی، جہاں ان کی غلطی میں جو محسوس ہوئی میں نے ان کی خدمت میں رسپیکٹ فلی رکھی. وہ الگ بات ہے انہوں نے کبھی بات مانی نہیں ہے، اسی وجہ سے خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن آج بھی میں جو سمجھتا ہوں ملک کے جو حالات بنے ہیں یہ عمران خان صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے بنے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا پازیٹیو وے سے چلتے تو اس طریقے سے اتنے حالات خراب نہیں ہونے تھے. تو ابھی یہ سسٹم آپ کا صحیح چل رہا ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک ہے. چیک کر. تو سب سے پہلے تو جو فلسطین کے مسائل ہیں، غزہ کے جو مسائل ہیں، دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. مجھے یہ بتائیں جو فلسطین کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں، جو بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں شہید ہو رہی ہیں، جو شہید ہو گیا وہ تو خوش قسمت ہے، جنت میں چلا گیا. وہ تو خوش قسمت ہے. جی. لیکن مجھے اس بچے کا بتائیں جس کے ماں باپ شہید ہو جاتے ہیں، وہ 5 6 7 سال کا بچہ ہے، جو 2 سال کا ہے اس کی بھی کوئی خیر ہے، اس کو بیچارہ سمجھ ہی نہیں ہوتی، چیختا رہے گا چلاتا رہے گا. لیکن جو 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، جو ماں کو باپ کو پہچانتا ہے اور اس کا کوئی نہیں ادھر رہا، اس کو آپ جا کے کھانا بھی کھلا رہے ہیں، اس کو جا کے آپ دودھ بھی پلا رہے ہیں، وہ تو چلا رہا ہے، اس کی ماں کدھر ہے، اس کا باپ کدھر ہے، اس کے بہن بھائی کدھر ہے، اس کی فیلنگز، اس کی تکلیف کون محسوس کر سکتا ہے؟ اچھا یہی چیز میں کہوں گا کہ جو اسرائیل کے اندر جو مر رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ وہ بھی غلط ہو رہا ہے. کیا وہاں جو بچے یتیم ہو رہے ہیں، وہاں جو بے گناہ ان کو میں کہوں گا کہ جو عام شہری ہیں، جو فوج کے اندر آتا ہے، جو میدان جنگ میں ہے، وہ تو سوچ سمجھ کے میدان جنگ میں آتا ہے. لیکن جو گھر میں بیٹھا ہے، جو کسی معاملے میں نہیں ہے، اور وہ گھر تباہ کیے جا رہے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، یا پھر اسرائیل کے اندر بھی، تو دونوں طرف ہم کسی چیز کی سپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا اب اگر اسرائیل کے مسئلے کو دیکھا جائے تو یہ زیادتی کی ہے برطانیہ نے. یہودی وہاں رہ رہے تھے، رہتے ملک تو ان کا نہیں تھا، ملک تو مسلمانوں کا تھا. وہاں کرسچن بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، ان کی وہ عبادت گاہ، اگر وہ سمجھتے ہیں ہماری بھی عبادت گاہ ہے، کریں عبادت، کون روکتا ہے؟ اب پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے. کیا پاکستان کے اندر یہودی نہیں ہیں؟ جی. کیا پاکستان کے اندر ہندو نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر سکھ ہیں، اور پھر کرسچنز تو ہمارے جو ملے دار ہیں، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر کرسچنز کمیونٹیز موجود ہیں. تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا ہم تحفظ کرتے ہیں، ہم ان کے مال و دولت کا تحفظ رکھتے ہیں، دوستانہ ہمارے مراسم ہیں. لیکن کیا صبح کرسچنز کہیں گے ہمیں جہاں ایک علیحدہ ملک دیں؟ ہم دے سکتے ہیں؟ کیا وہ مطالبہ کرنے میں حق بجانا میں؟ کبھی بھی نہیں. تو اگر یہودی وہاں رہتے علیحدہ ملک بنانے کی انہوں نے یہ بدمعاشی کیوں کی؟ اور یہ چیز کھڑی کس نے کی؟ جو دنیا کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، امن کے علمبردار جو کہتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں. اگر بلی کسی ٹوئے میں پھنس جائے اور اس کو نکالنے کے اوپر جو وہ لگا دیتے ہیں زور کو، بلی پھنس گئی ٹوئے میں، اور چوزا جو تھا وہ ایک گٹر میں گر گیا، چوزے کو نکالنے کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی. یار جو بچے چلا رہے ہیں، جو تنہائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، یا جن کا سب کچھ چلا گیا، کوئی یتیم ہو گیا، کوئی
بوڑھا بیٹھا ہے جو حاملہ خواتین ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر بلڈنگ گر گئی اور نیچے مائیں بہنیں آ گئی ہیں, وہ نکل نہیں سک رہی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا کون مجرم ہے؟ اس کا مجرم برطانیہ ہے. اچھا, اب ایک فلسفی چل رہی ہے جو شروع سے تھی کہ یہ یہودیوں کی کوئی اسٹیٹ نہیں تھی, ان کو ایک جگہ چاہیے تھی. بھائی اگر ان کو جگہ چاہیے اپنا ایک ملک بنانے کے لیے, تو کیا امریکہ کے پاس تھوڑی جگہ ہے؟ بے پناہ ویران جگہ پڑی ہے, وہاں سے چند 100 میل انہیں دے دیں. کینیڈا کے اندر بے پناہ ویران جگہ پڑی ہے, چند 100 کلومیٹر انہیں کو دے دیں کہ یہ ادھر آگے آپ بنا لیں اسٹیٹ. پڑی ہے روس کے اندر بے پناہ جگہ پڑی ہے, چائنا کے اندر بے پناہ جگہ پڑی ہے. یہ جو 4-5 بڑے ملک ہیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, روس, چائنا, جن کے پاس بے پناہ جگہ ہے آبادی کے حساب سے, فالتو ہے, بیکار ہے. لیکن چونکہ اب ظالم ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ہم ساتھ دیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور فلسطینیوں چونکہ جگہ ان کی ہے, آپ نے قبضہ کیا ہو, اور یہ 2 شرارتیں برطانیہ کر کے گیا دنیا سے, ایک یہ یہودیوں کو جو ناجائز آباد کیا, اور ایک ہمارا کشمیر جو تھا اس کے ساتھ زیادتی کی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں کافی دیر سے یہ چیزیں تھوڑی سی غور کر رہا تھا کہ جب پاکستان ہندوستان بنا تو قتل و غارت کیوں ہوئی؟ بن گیا تھا, ووٹنگ آرام سے ہوئی. مائگریشن کے وقت قتل و غارت کیوں ہوئی؟ قتل و غارت اس لیے ہوئی کہ ہندو نے کوشش کی کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو انڈر پریشر کریں, چونکہ ان کا راجہ ان سے ملا ہوا تھا, تو مسلمانوں کو جو پریشرائز کریں. انہوں نے مسلمانوں کو جو جذباتی تھے, جو نعرے لگاتے تھے, جو پاکستان کے حق کی بات کرتے تھے, ان کو مارنا شروع کیا, قتل کرنا شروع کیا جب پاکستان بنا. جب مار کٹائی اور قتل و غارت شروع ہوئی, وہ خبریں ادھر پنجاب میں پھیلی, سندھ میں پھیلی کہ ہندوؤں نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہاں. اس کے ری ایکشن میں یہاں مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارنا شروع کر دیا. جی بالکل ایسے. اور اس کے ری ایکشن میں پھر دلی سے وہاں اور اس علاقے میں سے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. تو یہ ساری قتل و غارت جو ہوئی جب وجود پاکستان آیا ہے 1947 میں, وغیرہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑے دلیل کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنی بات منوا لی, اور بہترین طریقے سے سارا نظام ہو گیا کہ ٹھیک ہے, آپ کو ایک اپنا ملک ہے وہ آپ ادھر رہیں, ہمیں علیحدہ آپ کر دیں, ہم اپنے طریقے سے علیحدہ رہیں گے. کوئی قتل و غارت نہیں تھی. قتل و غارت ہوئی برطانیہ کی شرارت سے. اچھا, اب یہ وہ لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو دنیا کو تباہ کر کے انسانی حقوق لینا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال عالم اسلام کو اس کا دیکھنا تو یہ اس کا سلوشن کیا ہے. میں نے خاص ذاتی طور پہ میں ضرور تجربہ آپ سے شیئر کروں. جب میں نیشنل اسمبلی میں تھا 2002 میں, اور 2003 میں نیشنل لائبریری اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا, ایک ورکشاپ تھی. اس میں امریکن ایمبیسیڈر, اس وقت خاتون ایمبیسیڈر تھی, کولن پاول کی بیگم جو تھی, وہ وزیر خارجہ تھا, اور اس کی بیوی جو تھی پاکستان میں سفیر تھی. تو وہ امریکن سفیر بھی وہاں بیٹھی تھی. تو میرا بطور میں انوائٹڈ تھا اس تقریب میں. تو میں نے اس وقت جو بات کی, یہ 2003 کی بات ہے, اچھا, کہ بھئی امریکہ دنیا میں ایک بڑا ملک ہے, اور ہم امریکہ سے ایک اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں, اور اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو کنٹری امریکہ سے اچھے تعلقات نہیں بھی رکھتے, کیا امریکہ کو انہیں مارنے کا سوچنا چاہیے؟ ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے کا سوچنا چاہیے. اور جب اقوام متحدہ بن گئی ہے, تو پھر اقوام متحدہ کے اندر جو کنٹریز آتے ہیں جنہوں نے اس کا چارٹر سائن کیا ہوا ہے,
ان کو تو کم از کم اپنی فوجیں میرے خیال کے مطابق ختم کر دینی چاہیے. جی بالکل. ایک فوج ہونی چاہیے اقوام متحدہ کی. ہر ملک اپنی آبادی کے تناسب سے اس کے اندر اپنی نفری دے. انٹرنل سیکورٹی کے لیے ہم اپنی پولیس کو، بارڈر سیکورٹی کو اسٹرانگ کریں، لیکن انٹرنیشنل فائٹنگ کے لیے ہمیں اسلحہ امریکہ کے پاس، پاکستان کے پاس، کسی ملک کے پاس نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اقوام دیکھیں، میرا اور آپ کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، اس کا حل کیا ہے؟ عدالت. میں بھی آپ سچے ہیں، میں بھی میں سچا ہوں. اب عدالت کسی ایک کو سچا کر دے گی نا تو اس کے اوپر عمل ہو جائے گا. میں بھی عدالت کا فیصلہ غلط ہو لیکن عمل اس کے اوپر ہوگا، انتظامیہ اسی کے اوپر عمل کرائے گی. ضروری نہیں ہے کہ جج کا نیک نیت ہونا ضروری ہے. اگر وہ نیک نیتی سے سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے ہے، میں بھی وہ مسٹیک کر رہا ہوں، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اگر اس نے فیصلہ نیک نیتی سے کیا، بھلا وہ غلط ہی ہے، پھر بھی اس کو 1 ثواب ملے گا. اور اگر اس نے درست فیصلہ کیا تو 2 ثواب ملیں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کی بد نیتی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر وہ بد نیتی سے صحیح فیصلہ بھی کر دے، اس کا لالچ ہو اس میں، اور فیصلہ بھی وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کا انٹرسٹ ہے، تعلقات ہیں، ریلیشن شپ ہے، وہ ڈنڈی بھی مار رہا ہے لیکن فیصلہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر بھی گناہ گار ہے. صحیح فیصلہ جو غیر جانبداری سے ہے. اور میرا اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، اہلیان شرف شریف اور ہمارے گردونوا کے جو دوست ہیں، بطور MNA، بطور ضلع ناظم اور پھر بطور MP، جتنی بھی ذمہ داری جب مجھے ملی ہے، میں نے نہیں دیکھا اس نے مجھے ووٹ دیا ہے، اس نے ووٹ نہیں دیا. نہیں ایسے بالکل ایسے. اگر کسی نے مجھے ووٹ نہیں بھی دیا، وہ سچا تو میں نے اس کو سچا کہا ہے. یہ مثالیں ڈیولپمنٹ کراتے ہوئے میں نے بطور ضلع ناظم ایک یونین کونسل ایسی نہیں، جن دوستوں نے مجھے نہیں بھی ووٹ دیے تھے میں نے ان کی بھی ڈیولپمنٹ کرائی. بھئی کیا ان کو شیخ پور سے نکال دینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا تھا، لیکن آج اکثریت نے مجھے اگر ضلع ناظم بنا دیا تو میرا کام ہے کہ پورے ضلع کو میں ایک نظر سے دیکھوں. ہم نے جب اسکولوں کی امپرومنٹ شروع کی تو ہم نے پورے ضلع کا خاص اب ایک اسکول نہیں چھوڑا. ایک اسکول آج بھی سروے کر لیں، نہ اس سے پہلے ایسی مثال ملے گی نہ اس کے بعد ملے گی. مریدکے کا، فروخ آباد کا، شیخو پور کا، شرف پور شریف کا، مجھے ایک اسکول بتا دیں جس کو میاں جلیل شرف پور نے ریپیئر مرمت نہ کیا ہو. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ایجوکیشن میں مجھے ایک ہاسپٹل بتا دیں جس کو میاں جلیل نے ریپیئر مرمت نہ کیا ہو. ریکارڈ کام رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں نے مطلب یہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جی ان دوستوں نے تو مجھے ووٹ نہیں دیا تھا، ان کی یونین کونسل کے اندر میں کیوں کام کروں. یہ سب سنا ہے چیف سیکرٹری نے اسپیشل آپ کو کوئی پورے پنجاب کے، ہم نے فائنانس اینڈ پلاننگ میں پورے پنجاب میں ہم نمبر 1 آئے، اور اسی وجہ سے کہ ہم نے بیلنس کیا، تمام محکموں کو امپروو کیا. اور ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں ہم ٹاپ 5 میں گئے. میں نے تمام افسروں کو یہ کہہ دیا کہ 24 ڈپارٹمنٹ تو میرے متحد مجھے تھا. جب میں ضلع ناظم بنا تو میں نے جب اس کا سروے کیا تو نظر آیا کہ ہماری جو پوزیشن ہے پورے پنجاب کے اندر لاسٹ 5 میں ہے. ایک محکمہ بھی ایسا نہیں تھا جو لاسٹ 10 سے اوپر تھا. یعنی تقریباً 35 اضلاع ہیں نا، 35 یا 36 اضلاع ہیں. ننکانہ جب بن گیا تو 36 ہو گئے تھے، اس سے پہلے 35 تھے. اب تو اور ضلع کچھ بن گئے ہیں، اس میں 36 تھے. تو 36 اضلاع میں سے لاسٹ 5 تھا. شیخو پورے کا جو رینک تھا نکمے گندے ضلعوں میں تھا. یعنی کہ آپ کو 2 فگر مجھے آج بھی یاد ہیں کہ ہیلتھ میں ہمارا 33واں نمبر تھا پورے پنجاب سے نکما. ایجوکیشن میں ہمارا 32واں یا 31واں نمبر تھا. فائنانس اینڈ پلاننگ میں ہمارا 35واں نمبر تھا آخری. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے DCO صاحب اور EDO صاحبان، وہ پہلا موقع تھا کہ میں ان کے اوپر برس پڑا جب وہ ہم نے یہ انالیسس کیے. انہیں افسروں نے انالیسس کر کے دیے ہیں نا. میری تو ڈیمانڈ تھی کہ یہ انالیسس کریں، پورے پنجاب کا ڈیٹا اکٹھا کریں اور مجھے بتائیں. تو جب وہ فگر سامنے آئیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار مجھے بتائیں کہ یہاں کوئی اسرائیل کا قبضہ ہے. آپ ہی افسر ہیں، کبھی آپ اکاڑے میں لگے ہوتے ہیں، کبھی آپ لاہور میں ہوتے ہیں، کبھی آپ شیخو پورے میں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ شیخو پورہ ہر محکمے میں گندا ہے، نکم ہے؟ ہماری رینکنگ گندی ترین ہے.
ہاں اگر کوئی 24 ڈپارٹمنٹس میں سے آدھے ڈپارٹمنٹ ٹاپ 10 میں ہوتے, آدھے ڈپارٹمنٹ لاسٹ 10 میں ہوتے, لے آؤ بیٹا رکھ دو, آدھے ڈپارٹمنٹس سینٹر میں ہوتے, تو مجھے غصہ نہ آتا. میں سمجھتا ٹھیک ہے, کہیں ہماری پرفارمنس بہتر ہے, کہیں ہماری نکمی ہے, کہیں ہم ٹاپ میں ہیں. لیکن جب ہر محکمے میں ہم گندے تھے تو وہ میرے لیے ایک بڑی بات جو تھی حیرت والی تھی کہ یار حد ہو گئی کہ ایک محکمہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم لاسٹ 10 سے اوپر ہوں. تو میں نے افسران کو کلیئر کٹ کہا کہ دیکھیں خان صاحب کے آگے رکھیں اور ایک پلیٹ مجھے دے دیں. میں نے کلیئر کٹ کہا خاتم نیچے نہیں لے لیں بسم اللہ. گفتگو بھی جاری رہی. اچھا تو میں نے افسران کو کہا, ڈی سی او صاحب کو, تمام ای ڈی او صاحبان بیٹھے تھے, میں نے کہا دیکھیں مجھے شیخ پورا ٹاپ 5 میں چاہیے, 6 نمبر آئے گا اس ای ڈی او کی خیر نہیں ہے. میں نے کہا ہم 2 سال بعد دوبارہ سروے کریں گے جو ہم نے آج کیا ہے, 2 سال بعد مجھے ٹاپ 5 میں چاہیے. اگر کوئی محکمے نے ٹاپ 10 میں آیا یہ پاسنگ مارکس ہیں, اگر 11واں نمبر آیا تو اس ای ڈی او کو میں ضلع سے خود نکالوں گا اور پنجاب میں کہیں نوکری بھی نہیں کرنے دوں گا. اس کا مطلب یہ کوئی نکما انسان ہے, نالائق انسان ہے, جس کے اندر اہلیت نہیں ہے کام کرنے کی, اور خام خواہ 18 سے گریڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ پہلا موقع تھا جب میں نے افسر کو ڈانٹا, سختی سے بات کی. میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیں, میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں. دوستوں نے مجھے چن لیا ضلع کی سرپرستی کے لیے, ضلع کی اصلاحات کے لیے, لیکن ہیلتھ آپ نے ٹھیک کرنی ہے, ایجوکیشن آپ نے ٹھیک کرنی ہے, ایگریکلچر آپ نے ٹھیک کرنی ہے, فائنانشل پلاننگ آپ نے ٹھیک کرنی ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ ڈگری لے کے آئے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی, آپ نے کمپٹیشن کے امتحان دیے ہیں, ہم نے نہیں دیے, آپ نے ٹھیک کرنا ہے. میرے سے کیا چاہیے, میں حاضر ہوں. میں آپ کی ڈیمانڈ پوری نہ کروں میں مجرم, اور میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کروں آپ میری خواہش پوری نہ کریں آپ مجرم. تو خاص اب ہم نے وہ مل جل کے افسران کے مشورے سے جو پلاننگ کی, ہم 2 سالوں میں ہر محکمے میں ٹاپ 5 پہ گئے. کیا بات, اور میں خود پریشان ہو گیا. ٹھیک ہے میری پلاننگ اس میں تھی, میری اس میں سپرویژن تھی, ہنٹس میں دیتا تھا اور اس کے مطابق افسران سے کام لے لیتا تھا, اور افسران نے بھی نیک نیتی سے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور میں بطور خاص سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا مرزا ابرار صاحب تھے اس وقت ای ڈی او فنانس, اور آج پتہ نہیں وہ شاید کسی نہ کسی ضلع میں ڈی سی ہوئیں گے یا بگ جگہ پہ ہوئیں گے. تو میں نے ان سے بڑا سیکھا, صاحب بات ہے, بڑے پازیٹیو افسر تھے. اور اپنا مہندی کاظمی صاحب تھے ہیلتھ میں, ڈی او ہیلتھ, ٹھیک ہے نا, ہیلتھ کو امپروو کرنے میں مہندی کاظمی صاحب نے بڑا میرا ساتھ دیا, یوسف کاظمی صاحب نے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر یوسف کاظمی صاحب, ان سے بھی میں نے کافی چیزیں سمجھی سیکھی. ڈاکٹر ظفر صاحب تھے ہمارے سی او ہیلتھ تھے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مطلب یہ چند نام میں نے اس لیے لے کہ ان لوگوں کی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری کوآپریشن تھی, وہ میری فیلنگ سمجھتے تھے اور سپورٹنگ ایٹیٹیوڈ تھا. اور ہم نے جس طریقے سے کیا, ہم فائنانس اینڈ پلاننگ میں پورے پنجاب میں نمبر 1 آئے, ٹاپ. کیا بات, 2 سالوں میں. ہیلتھ میں ہم نے ہماری 3ری پوزیشن آئی, ہمیں ٹرافی ملی, ٹھیک ہے نا جی. فائنانس میں پہلے نمبر پہ, ہیلتھ میں ہمارے پنجاب میں 3ری پوزیشن آئی, ایجوکیشن میں ہماری 3ری پوزیشن آئی پورے پنجاب میں. جہاں ہم نکموں میں تھے لاسٹ 2 سالوں میں ہم ٹاپ 5 میں جانا شروع ہو گیا. میاں صاحب یہ کیسے پاسبل ہوا کہ آپ 32 نمبر سے 3 پہ آ رہے ہیں یا 5 پہ آ گئے ہیں؟ دیکھیں نا یہ اب لمبی بات ہے, یہ اب لمبی بات ہے. ہم نے, میں ایک صرف آپ کو سٹوری سناتا ہوں ایک محکمے کی, جو آپ نے باتیں کی نا شروع میں, یا دوست آج کل کرتے ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے. جی جی, دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کے ساتھ چلوں. صحیح بات ہے,
میں نے سب کو قریب سے دیکھا ہے، نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، زرداری صاحب کے زیادہ تو نہیں رہی لیکن ملاقاتیں ان سے بھی ہیں، فریال طالپور صاحبہ سے ملاقات رہی اور ان کے سینئر سے ملاقاتیں ہیں. لیکن میں حقیقتاً یہ کہتا ہوں میں کسی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. یہ جتنے لیڈر ہیں میرا اختلاف رہ رہا ہے. اچھا اب جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ یار میری تربیت کہاں ہوئی ہے حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پہ، لوگوں کو لنگر کھلاتے، ان کے ہاتھ دھلاتے، ان کو چائے پیش کرتے. یہاں علماء مشائخ تشریف لاتے ہیں یا ڈاکٹر انجینئر تشریف لاتے ہیں یا بڑے بڑے کئی اور افسران بھی آتے ہیں عقیدت اور محبت سے. حتیٰ کہ میاں نواز شریف صاحب یہ بھی شرف خوشی دے رہے جب ان کی وہ فیکٹریاں کرک ہو گئی تھیں تو ان کی والدہ صاحبہ اور ان کی مائیں بہنیں وہ دعا کے لیے آئیں اور ہماری ماں جی کے پاس بیٹھے رہے. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، تو پتہ چلا جی وہ اتفاق فونڈری والے آئے ہوئے ہیں تو دعا کے لیے آئیں. تو جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ضیاء الحق نے جب جنیجو صاحب کو اتارا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو چیف منسٹر تھے ان کو بھی اتار دیا، تو یہ آج فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی چیف منسٹر نہیں رہیں گے، جنیجو صاحب پرائم منسٹر نہیں رہیں گے. وہ سب ختم ہو گیا نا. پرویز ضیاء الحق نے ایک آرڈر سے کر دیا تھا. تو اسی رات نواز شریف صاحب شرف چیف اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ کے دربار شریف پہ آئے. تو اگلے دن پھر اللہ نے ان کو چانس دے دیا، پھر چیف منسٹر پرویز ضیاء نے کہا نہیں آپ چیف منسٹر دوبارہ بنو. اچھا لیکن ان کا وہ آنا اترنے کے بعد بغیر پروٹوکول کے وہ یقیناً نظر آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر وہ احترام اور دل کے اندر وہ محبت شرف شریف کی. ٹھیک ہے نا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ قرب ایسے لوگوں کا رہا ہے. حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، وہ تشریف لاتے تھے، ہمیں فخر ہے ہم ان کے ہاتھ دھلانے یا ان کے پاس بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی باتیں سننا. مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا. اور پھر مولانا مودودی صاحب، وہ میرے ننہال کا جو گھر ہے ان کو میرے ننہال نے گھر دیا تھا. جس جو گھر مودودی صاحب کا گھر ہے وہ میرے ننہال میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب شروع میں جب مودودی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے گھر ویسے دیا تھا کہ ٹھیک ہے ادھر رہیں، بعد میں انہوں نے ان کا نام لگا دیا. اور میں ایک دفعہ بچپن میں مودودی صاحب کے پاس گیا، میں اور میاں سعید صاحب ملنے کے لیے، تو بڑی محبت سے ہمیں ملے اور بیٹھے رہے، ہم سے باتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کے صدقے، اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے شروع سے بڑے لوگوں کو دیکھنے کا ایکسپیرینس ہے. لیکن جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، 2002 میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا. ایک تو اللہ کا کرم ہے کہ جتنے بھی میں نے الیکشن لڑے اللہ نے مجھے ہر الیکشن میں مجھے کامیابی عطا فرمائی. میرے سے پہلے میرے بڑے بھائی میاں سعید صاحب نے 2 الیکشن لڑے میرے سے پہلے، دونوں میں اللہ نے انہیں کامیابی دی. بعد میں ایک الیکشن انہوں نے لوز کیا اور وہ بھی لوز نہیں ہوا تھا، جیت گئے تھے. لیکن وہ شیخ آصف فروز صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، میاں سعید صاحب نے تو ایسے بات نہیں کی، لیکن شیخ آصف فروز صاحب اور ہمارے شرف شریف کے ایڈوکیٹ ہیں فضل صاحب چوک شیر ربانی میں گا رہے ہیں، ہاں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ کیس چونکہ جعل سازی انہوں نے کی تھی، مختلف بولنگوں پہ فراڈ کیا تھا، جیل سازی میں ظاہر ہے وہ منڈا صاحب نے کمال دکھایا. تو عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا کہ جی یہ جیل سازی ہوئی ہے. اچھا اب میاں سعید صاحب نے صرف یہ کہنا تھا جج صاحب کو جا کے کہ جی اس نے جیل سازی کی ہے. تو منڈا صاحب نے کہیں ان لوگوں کو کہا کہ یار میاں صاحب سے جان چھڑوائیں، وہ کیس پروف تھا. تو میاں صاحب کو ٹھیک ہے نا، میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا. تو منڈا صاحب میاں سعید صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گئے عدالت میں. ٹھیک ہے نا، عدالت کے باہر جو کوئی کمرہ تھا کسی وکیل کا، تو پاؤں میں بیٹھ گیا اور کہا جی چلو جی جو ہو گیا غلطی ہو گئی معافی دے دیں. میاں سعید صاحب نے کہا اچھا یار چلو چھوٹو بڑا. تو میاں سعید صاحب اپنا کیس ہی واپس لے لیا. اور جج صاحب کہیں گے آپ کا کیس آپ واپس کیوں لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بس جی میں واپس لے رہے ہیں. تو انہوں نے کیس ہی واپس لے لیا. تو منڈا صاحب ایم پی اے بن گیا اور میاں سعید صاحب وہ الیکشن کاغذی طور پہ لوز کر گیا، ورنہ وہ الیکشن بھی جیتے ہوئے تھے.
تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں 2002 میں پہلی دفعہ اسمبلی میں گیا ہوں تو پھر مجھے پولیٹیکلی اور سرکاری طور پہ قریب سے سسٹم کو دیکھنا کا موقع ملا. میری پہلی ملاقات ہوئی جمالی صاحب سے. جب میں نے قریب سے ساری چیزیں دیکھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار ان سے چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. تو مطلب کہ جو سچویشن ہے موجودہ جو قیادت ہے, عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, صاف بات ہے میرا دل کسی سے مطمئن نہیں ہے. اور موجودہ جو کلچر ہے, سیاسی جو سٹائل ہے, اس سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا. یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. میرے صاحب آپ کی ہمدردی استحکام پارٹی کے ساتھ تھی؟ نہیں دیکھیں, استحکام پارٹ میرے لیے قابل احترام ہے. ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جی جی. ٹھیک ہے نا. اور میرے لے گئے کرائم ریشو ہم نے کم کر دی. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں ضلع ناظم تھا کرائم ریشو نیچے گئی. پٹواری کلچر ہم نے امپروو کیا. ہم نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں. تو وہ مجھے ڈی سی او صاحب کہنے لگے جی ہم سارے بدل دیتے ہیں, وہ اپنا فروز والا کے وہ 2 پٹواریاں نا وہ ہمارے بس سے باہر ہیں. میں نے وہ کون ہے؟ ان کا جی وہ پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو طارق عزیز صاحب پرویز مشرف کے رائٹ ہینڈ تھے, بگ باس تھے. تو طارق عزیز صاحب کی کہیں سفارش تھی کس پٹواری کو تو لگا دیں. یہ ہوتا ہے نا, لوگ چلے جاتے ہیں ساتھ جی ذرا کہہ دینا, تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا. اور طارق عزیز صاحب کو کیا پٹواری سے انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی ان کا ڈرائیور یا چوکیدار یا کوئی نہ کوئی واقف کار ہوگا, تو اس نے کروا دیا ہوگا. تو ڈی سی او صاحب کہنے لگے جی وہ ان 2 پٹواریوں کو ہم نہیں چھیڑ سکتے, باقی جیسے آپ کہتے ہیں کر دیں. میں نے کہا ان 2 کو پہلے بدلیں. میں جب انہوں نے طارق عزیز صاحب جانے, طارق عزیز صاحب کہیں گے میرا نام دے دیں. مجھے سمجھ تھی کہ طارق عزیز صاحب مجھے کیوں کہیں گے, اگر کہہ بھی لیں گے تو میں سنبھال لوں گا, مینیج کر لیں گے, میں مینیج کر لوں گا. جی آپ اس کو پٹواری لگا رہے ہیں, اس جگہ پہ کیوں لگائیں؟ وہ کیوں وہاں اس نے دکان اپنی کھولی ہوئی ہے. تو میں نے تمام پٹواری بدل دی ہے. تمام مجھے ایجوکیشن کے اندر کرپشن کی اطلاعات ملی. میں نے بڑا سوچا کہ یار اس کا حل کیا ہے. کہ انہوں نے جعلی سٹاف بھرتی کیا ہوا تھا ہر ایجوکیشن کے دفتر میں. ٹیچر جعلی بھرتے تھے, ٹیچر جعلی تھے, سٹاف جعلی تھے. یہ تھے ہی نہیں. جی تھا, ایسے تھا, بالکل ایسے. سٹاف ہے ہی نہیں, اور تنہائی ان کی نکل رہی ہیں. یہ آپ نہیں پکڑے تھے پہلی بار شاید. ٹھیک ہے. اچھا میں نے بڑا سوچا اس کا حل کیا ہے. وہ سروے کرتے تھے تو بندے پورے کر دیتے تھے, لیکن بندے ان فیکٹ وہ نہیں تھے. چکر کیا تھا, جو تحصیل لیول کے آفیسر تھے ان کی اور سب کی ملی بھگتی آپس میں. تو میں نے ڈی سی او صاحب کو کہا, میں نے کہا یہ ایجوکیشن میں جتنے تحصیل افسر ہیں ان سب کو ختم کریں. جو اس تحصیل کا سینئر موسٹ ہے اس کو اس تحصیل کا چارج دے دیں, جو بھی سینئر موسٹ ہے. اچھا ہمارے استاد تھے ارشاد سہیل صاحب, شرک کشی میں ان کا نام آ گیا. اچھا, سینئر موسٹ وہ تھے. تو وہ اچھا میرے پاس تشریف لے آئے. ہم ان سے پڑھتے رہے ہیں اسکول میں, کلاس ٹیچر تھے ہمارے. وہ کہنے لگے وہ ویکھو نا جی تسی مینوں اللہ آتا ہے, میں تو نہیں کم کرنا چاہتا. میں کہا سر جی مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کا نام آ گیا ہے, لیکن میں نے تو اسٹینڈرڈ آرڈر پاس کیے ہیں کہ ہر تحصیل میں جو سینئر موسٹ ہے اس کو لے کے آئے, جو بھی ہے. سفارتی بندے کو مت لے کے آئے. جو پیچھے پڑھتے ہیں مجھے تحصیل افسر لگوائیں, مجھے لگوائیں. اٹ مین وہ کھانا پینا چاہتا ہے, وہ گڑبڑ کرنا چاہتا ہے. تو مت جو پیچھے پھرتا ہے اس کو مت لگائیں, جو سینئر موسٹ ہے اس کو لے آئیں. اچھا اب وہ سینئر موسٹ جب لگا دیے تو وہ ارشاد سہیل صاحب آ گیا کہ نہیں جی میں نے یہ جو نوکری کرنی, میں پڑھاتا ہوں, مجھے پڑھانے دیں. اور میں نے کہا سر جی یہ ایک اسٹینڈرڈ آرڈر ہے, پورے ضلع میں ہم نے کیا, تو آپ چارج سنبھال لیں. کہتے ہیں نہیں وہ میں نے نہیں یہ کرنا. اچھا مجھے پھر ارشاد سہیل صاحب کی وجہ سے آرڈرز کے اندر امینڈمنٹ کرنا پڑی. وہ ڈی سی صاحب کہیں گے آپ آرڈر اسٹرکٹ ہے, آپ کیسے اب ان کو ریورس کریں. میں نے کہا پھر اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کریں, اگر سینئر موسٹ وائلنٹیئرلی اس پوسٹ پہ نہیں جانا چاہتا پھر نیکسٹ ٹو سینئر, پھر نیکسٹ کو لے لیں. تو اس طریقے سے وہ آرڈر کو تھوڑا امینڈ کر کے پھر ارشاد سہیل صاحب کی جگہ پہ دوسرے جو بھی نیکسٹ تھے ان کے پاس چارج آ گیا. اچھا اب یہ ایک
ایکٹ سے کیا ہوا, ایک ایکٹ سے. مجھے اب فکر یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ محکمہ ایجوکیشن کی تنخواہیں ڈاؤن ہو گئی. یعنی جتنے خزانے سے تنخواہیں نکلتی تھی نا ایجوکیشن کی, پتہ نہیں کہ 4, 5 یا 6 کروڑ روپیہ, اس سے بھی زیادہ فکر تھی, وہ تنخواہیں کم نکلنا شروع ہو گئی. بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ انہیں وہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی. وہ جعلی جو بندے تھے, نئے بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا جعلی بندے کون ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی تنخواہیں نہیں مانگتے تھے, تنخواہیں جینون جا رہی تھی, اور وہ 5, 6 کروڑ یا 7 کروڑ یا 10 کروڑ, مجھے اب فکر نہیں یاد, لیکن بڑی فکر, بہت بڑی فکر تھی اس وقت بھی. مطلب یہ اس زمانے کی بات ہے جب 10 لاکھ روپے کی 1 کلومیٹر سڑک بنتی تھی. آج 1 کلومیٹر سڑک 1 کروڑ سے بھی اوپر ہے. یہ 2004 کی بات ہے تقریباً, یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کی. 2006 کی. تو وہ جب پھر میں نے یہ انکوائری شروع کرائی کہ یہ کن وجوہات سے یہ تنخواہ نیچے آئی ہے, کون کون سے جعلی نام تھے. تو بہرحال وہ انکوائری کرتے کرتے ہمارا ٹینیور ختم ہو گیا, اس نتیجے میں ہم نہ پہنچ سکے. لیکن دیکھیں یہ چھوٹی سی چیز, اور پھر ہم نے جو ایجوکیشن کو امپروو کیا, ہم نے ایک ایک بچے کو سروے کیا کہ پورے شیخو پورے میں ایک بچہ نہیں ملنا چاہیے جس کی عمر سکول جانے کی ہے, 5 سال کی عمر کا ہے اور سکول نہیں جاتا. اور ہم نے ٹیچرز کو کہا کہ اگر بچہ کو سکول داخل ہو گیا اور اس کے بعد بھاگ گیا تو اس کا ٹیچر بھی سکول نہ آئے. ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو سکول میں اٹریکٹ کرے. ہماری اس چیک اینڈ بیلنس سے ہمارا ڈراپ آؤٹ ریشو 0 ہو گیا, اور سیکٹری تعلیم پریشان ہو گیا کہ شیخو پورے میں کیا ہے انہوں نے. اور ہم نے پرائیویٹ اسکولوں سے اچھا رزلٹ لینے کا ٹارگٹ اچیو کیا. اچھا اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرے جیسا بندہ, پھر ہیلتھ کے اندر ہم نے تمام ہسپتالوں میں یہ آرڈر کیے جو 65 BHO تھے. جب میں نے چارج لیا, ہاں جی, اس وقت صرف 3 ہسپتال تھے شیخو پورے میں, آج بھی ریکارڈ نکلوا رہے ہیں. ایک شیخو پورے والا, ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مرید کے, اور شرکپور میں رورل ہیلتھ سینٹر تھا. ان 3 ہسپتالوں میں زچہ بچہ وہ وارڈ تھی, خواتین کے ڈلیوری کیسز ڈیل کرتے تھے. بس میں نے ایڈیو ہیلتھ کو کہا کہ یہ کوئی قانونی تقاضا ہے کہ صرف 3 میں رہنا ہے, باقیوں میں نہیں ہو سکتا. ٹوٹل کتنے ہاسپٹل ہیں؟ ان کے 65 BHO ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جو تھے 65 تھے یا تقریباً یا 70 تھے. اتنے BHO ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں. تو میں نے کہا وہاں کیوں یہ زچہ بچہ وارڈ نہیں ہے, یہ فنڈ دے دو, وہاں بھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا کریں. ہم نے شیخو پورے کے تمام ہسپتالوں میں زچہ بچہ وارڈیں کھولی, اور پھر مسجدوں کے اندر اعلان کرائے کہ بھئی آپ کے ہاسپٹل کے اندر زچہ بچہ وارڈ موجود ہے, ہماری ماؤں بہنوں کو ضرورت ہے چیک اپ کی, ڈلیوری کی, جو بھی ہے, اور فری علاج ہے, کوئی پیسہ آپ نے نہیں دینا, تمام دوائی محکمہ خود دے گا. اور تمام MS کو یہ میسیج تھا کہ جو بھی پیشنٹ بخار کی وجہ سے, کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, یا کسی بھی تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل میں چلا گیا, اس کو آپ نے میڈیکل سٹور کی پرچی نہیں دینی, آپ نے دوائی دینی, پیسے ہم سے لیں. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ریکارڈ ہم نے قائم کیا پورے شیخو پورے میں کہ سرکاری اسپتال میں, میں نے کہا اگر MS کی پرچی میڈیکل سٹور سے میں نے پکڑ لی نا تو MS صبح اسپتال میں نہ آئے. اور پھر ان کا جو چیک اینڈ بیلنس بھی ہم نے رکھا کہ پیسوں کو خرد برد نہ کریں. تو اس طریقے سے مطلب کہ نا میں ایک ایک مثال کو اگر ایکسپلین کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرے جیسا جونیئر آدمی جو زندگی میں پہلی دفعہ ایک اتھارٹی میرے ہاتھ میں آئی, سرکاری, اگرچہ پرائیویٹ طور پہ کاروباری معاملات, ڈفرنٹ معاملات میں میرا ایک ایکسپیرینس انٹرنیشنل لیول پہ بڑھا رہا ہے, لیکن سرکاری ڈیوٹی تو میں نے بطور ضلع ناظم, بطور MNA تو کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی. وہ تو جسٹ آپ جا کے بات چیت کرنی ہے, اسمبلی میں جا کے تقریریں کرنی ہے, ایک ڈبیٹنگ کلب ہے, ایک جمع ہو گیا وقت ضائع کرنے کا کلب ہے ایک, تو وہ وقت جا کے ضائع کرتے ہیں. تو اور اسمبلی میں کیا ہوتا ہے کرنا, تو وہی 3-4 جو سینئر ہیں انہوں نے کرنا, وہ جو انہوں نے کرنا ہے سب نے کہا جی بالکل پاس جی, باقی چائے پی کے, جب ہمارے لیڈر نے کہا فیل تو سب فیل جی. ٹھیک ہے نا. یہ میرا اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات ہوئی, میں نے کہا جی یہ کیا ڈرامہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ہر ایک کو انڈیویجول پاور ہونی چاہیے. اور میں نے پھر اسمبلی کے اندر بھی ان چیزوں کے اوپر امینڈمنٹ دائر کی
کہ ہر ایم این اے کو پاورفل کریں, ہر ایم این اے اپنی اوپینین دے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی لمبی بات ہے. لیکن میں آپ سے جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ میں جب سے اس نظام میں آیا ہوں اس وقت سے میں اس نظام کو غلط دیکھ رہا ہوں. یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, نہ ہماری قومی اسمبلی کا سٹائل ٹھیک ہے, نہ صوبائی اسمبلی کا ٹھیک ہے, نہ ڈسٹرکٹس کا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم ہے کہ مخالف کو جیل میں کیسے دینا ہے, اس کا کاروبار بند کیسے کرانا ہے, اس کی زمینوں پہ قبضے کیسے کرانے ہیں, اس کے جو حمایت کرتے ہیں ان کو اندر کیسے کرانا ہے, اپنے جلسے بڑے کیسے کرنے ہیں, میں نے آئندہ الیکشن کیسے جیتنا ہے. اگر آج میں وزیر اعظم بن گیا ہوں تو آئندہ وزیر اعظم کیسے بننا ہے. بالکل حد ہوگی یار. مجھے یہ اعتراض پرویز الہی صاحب سے بھی رہا ہے جو چیف منسٹر تھے, مجھے یہ اعتراض جمالی صاحب سے بھی رہا ہے, مجھے یہ اعتراض عمران خان صاحب سے بھی رہا ہے کہ یار آج جو آپ کے ہاتھ میں آپ بیسٹ ڈیلیور کریں, کل کی بات چھوڑیں, آج کا سوچیں. آج آپ چیف منسٹر ہو, آج آپ پرائم منسٹر ہو, آج آپ کیا کر رہے ہو, کل الیکشن آئیں گے دیکھی جائے گی. کچھ ضروری ہے کہ منت مانیے کہ دوبارہ ہر وقت آپ نے جیتنا ہے, ہر وقت ہارنا ہے, دوبارہ ہار بھی جاؤ تو کیا ہے. آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے جتنی دیر ڈیوٹی اللہ نے دی میں نے نیک نیتی سے کی, لیکن نہیں سوچ ہے کہ آئندہ الیکشن کیسے جیتنا ہے, مخالف کو دبانا کیسے ہے, قانون اپنی مرضی کے کیسے بنانے ہیں. جب 24 گھنٹے یہ سوچے ہیں تو عوام کا کون سوچے گا. میرا پرابلم اب یہ ہے کہ میں ڈھونڈتا ہوں کہ عوام کا سوچنے والا مجھے کوئی ملے, یا میرے ساتھ کوئی پرامس کرے, وہ کوئی نظر نہیں آ رہا, یا میرے ساتھ کوئی کرے پرامس. نواز شریف صاحب کریں, جہانگیر ترین صاحب کریں, زرداری صاحب کریں کہ جی ہم عوام کا سوچیں گے, اور جو ایجنڈا میں دیتا ہوں میری مثال موجود ہے, یا تو میری جیسی اچیومنٹس جو میں نے بطور ضلع ناظم کی, خان جی میں چیلنج کرتے کہتا ہوں پورے پاکستان میں ایک ضلع ناظم ڈھونڈے جس کی اچیومنٹس میرے جیسی ہوں, یا چیف منسٹر میرے سے مقابلہ کرے. اس کے پاس کانسٹیٹیوئنسی بڑی ہے نا, کہ جو میں نے اچیومنٹس کی بطور ڈسٹرکٹ ناظم اپنے ڈسٹرکٹ میں 101 یونین کونسل کے اندر, 35 ہاسپٹلس کے اندر, شیوپورہ کے ہزاروں اسکولوں کے اندر جو میں نے اچیومنٹس کی, چیف منسٹر کرے میرے سے مقابلہ. جو مرضی چیف منسٹر لے آئیں, شہباز شریف صاحب کو لے آئیں, پرویز الہی صاحب کو لے آئیں, کسی اور کو لے آئیں, کریں میرے سے مقابلہ. میرے آدھے نمبر نہیں لے سکتا. اگر میں 100 نمبر لوں گا وہ 50 لے جائیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. آج نواز شریف صاحب میرے سے مقابلہ کر لیں, عمران خان میرے سے مقابلہ کر لیں, کہ جو میرا اختیار تھا, بات تو اختیار کی ہے نا. جی بالکل. اگر میرا اختیار اس کمرے کے اندر ہے اور آپ کا اختیار ایک بڑے کمرے کے اندر ہے, اس میں فرنیچر زیادہ ہے, اس میں کمرے زیادہ ہیں, آپ بڑی جگہ پر تو ہیں, لیکن اگر میں نے چھوٹے کو زیادہ صاف ستھرا رکھا ہے اور آپ نے بڑا صاف ستھرا نہیں رکھا, تو بڑا تو آپ کیا, تو نمبر زیادہ کسے ملیں گے مجھے, میں نے صاف ستھرا زیادہ رکھا ہے. تو اس طریقے سے میں تو چھوٹے ضلع کے اندر تھا, تو ضلع کو جو میں نے امپروو کیا, کیا پرائم منسٹر نے ایسے کیا اپنے پورے پاکستان کو امپروو؟ کیا چیف منسٹر نے پورے صوبے کو امپروو کیا؟ کمپٹیشن تو یہ ہوگا نا. تو یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ پورے پنجاب کا چیف منسٹر لے لیں. ہاں خیبر پختونخوا میں ایکسیلنٹ پرفارمنس تھی تحریک انصاف کی پچھلے ٹرنیور میں, اس کے اوپر میری پوری گہری نظر بھی نہیں ہے, تعریفیں اس کی بہت سنی ہیں, میں بھی وہاں میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ان کو کمپیٹ نہ کر سکوں, مجھے پورا پتہ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں میری نظر میں ہیں, جیسے پنجاب کے حالات میری نظر میں ہیں, میں کھلے دل سے مقابلہ کر سکتا ہوں, کھلے دل سے چیلنج دیتا ہوں کہ کمپیئر کریں ذرا میری پرفارمنس سے پرویز الہی صاحب کا پیریڈ جو بھی پہلا تھا, ابھی تو چلو انہیں پیریڈ ملا ہی نہیں نا, شہباز شریف صاحب کا یا کسی اور چیف منسٹر کا. آپ نے بحیثیت ضلع ناظم فائنانس کو آپ اپنے ڈسٹرکٹ کو پہلے نمبر پہ لے کے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے پورے پنجاب لیول پہ یا اس سے بھی اوپر کوئی, تو اب یہ جو معاشی صورتحال ہے جو ہماری پاکستان کی, یا جو اس پہ آپ کے پاس کوئی ہے کوئی ایسا سلوشن کہ جو غربت کے لیول پہ جو لوگ مطلب غربت کی لکیر سے بھی نیچے جو یہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے
کہ میرے چیف منسٹر بننے کا امکان ہی نہیں ہے، چونکہ ہم اس گیم میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر جیسے جمالی صاحب نہ بن گئے تھے پرائم منسٹر، وہ کون سا اس گیم میں تھے، میاں صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے. طرف سے. اور وہ ہمارے اپنا شاہی بال والے وہ بن گئے تھے، اپنا نواز شریف صاحب نے بنا دیا تھا چیف منسٹر، کیا نام تھا ان کا، شاہی بال کے علاقے سے میاں چنو کے، میاں چنو کے وہ جنیجو سے بعد جب پیچھے. ہاں جی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کو چیف منسٹر بنا دیا تھا جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے. اب عثمان بزدار صاحب کی ابھی عثمان بزدار صاحب جو ایم پی کے ٹکٹ بڑی کوشش سے لی انہوں نے، اور ان کو جو گھر بیٹھے چیف منسٹر بنا دی. اس طریقے سے اگر قرآن ہمارا نکل آئے تو وہ الگ بات ہے، اللہ کی کام ہے. ہاں. لیکن اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں چیلنج سے کہتا ہوں، جتنی اللہ نے صلاحیتیں اس ملک میں رکھی ہیں، جتنی صلاحیتیں ہماری افرادی قوت میں ہیں، جی جی میں مقابلہ واشنگٹن اور نیو یارک سے کر سکتا ہوں، ویری نائس. میں لندن اور ٹوکیو سے مقابلہ کر سکتا ہوں. کیوں؟ اچھا اب پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے کہ جب سوچنا ہی اپنے اقتدار کا ہے، سوچنا ہی مخالف کو دبانے کا ہے، تو آپ پوزیٹو کب سوچیں گے؟ ہاں، جب آپ کوئی بھی چیف منسٹر ہمارا چھوڑ دے آئندہ الیکشن کو، چھوڑ دے اپنے یاروں دوستوں کو پالنے کا، یہ سوچے کہ میں نے ملک کو امپروو کیسے کرنا ہے، میں نے آگے کیسے جانا ہے. جی ملک صاحب میں ڈیرے چاہ آ جاؤ، تھوڑی گفتگو ہو رہی ہے، تسی آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. جب اس کا فوکس یہ ہوگا تو کوئی بھی یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے. کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ یعنی ہمارے جو فائنانشیل پرابلم ہے، مطلب میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، میں اپنا بجٹ شیوپرے کا خود بناتا رہا ہوں. اگر میں بجٹ بناؤں تو میں ساگ ڈار سے 100 گنا بہتر بجٹ بنا سکتا ہوں. مجھے کانفیڈنس ہے، دے مجھے بجٹ. ابھی بھی سیکٹری خزانہ کو بھیج دے میرے پاس کاکڑ صاحب، بغیر کسی عہدے کے، نہ مجھے کو عہدہ دے، نہ مجھے چاہیے. وزیر تو میں بننا چاہتا ہی نہیں نا. مجھے تو وزارتیں آفر ہوئی، میاں اظہر صاحب نے کی، پھر چودھری شجاعت صاحب نے کی، جمالی صاحب نے کی، ابھی عثمان بزدار صاحب نے کی، ان کی ٹیم نے. تو میرے اندر وزیر بننے کی تو کبھی کشش آئی نہیں. اس لیے نہیں آئی کہ مجھے کسی وزیر کے پلے کچھ نظر نہیں آتا. یا پلے پرائم منسٹر کے ہوتا ہے یا پھر پلے چیف منسٹر کے ہوتا ہے. تو ضلع ناظمی کا مجھے جب کہا گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ہاں یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اختیار میں کچھ کرنے کا ہے. تو میں نے قبول کر لیا اور دوستوں نے محبت کی اور ہم نے رزلٹ بھی دیا. تو میں چیف منسٹر کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے سپورٹنگ اینڈ پہ رہ سکتا ہوں، ان کی کہہ لو ہیلپ کے لیے رہ سکتا ہوں. ہاں اگر عثمان بزدار صاحب بھی میرے سے ہیلپ لیتے صحیح تو عثمان بزدار صاحب دنیا کے بیسٹ چیف منسٹر ثابت ہو جانے تھے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اچھا اب پرابلم کدھر ہے کہ جب میری سوچ یہ ہے کہ میں نے لوٹنا کیسے ہے، لوٹ کے چھپانا کدھر ہے، پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کہیں پکڑا نہ جاؤں، باہر رکھوں، باہر سے کوئی کھا نہ جائے، میرے بچوں کو نہ پتہ چل جائے، وہ کہیں گے ہمارا باپ چور ہے. تو جب سوچیں یہ ہیں تو میں یہ کب سوچوں گا کہ یہ جو منصوبہ ڈسکس ہو رہا ہے اس کی بہتری کیسے ہو. ایک بندے کے پاس ٹائم ایک دفعہ ہوتا ہے نا. جی بالکل. ہر میٹنگ ایک دفعہ ہو. آج تو آپ تشریف لائے ہیں تو ابھی آپ سے میٹنگ ہو رہی ہے، تو ابھی میں جو باہر دوست بیٹھے ہیں ان کا نہیں سوچ سکتا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے ساتھ بزی ہوں نا. تو اس طریقے سے جتنے بھی چیف منسٹر پرائم بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ہر آدھے گھنٹے بعد نئی فائل آ رہی ہوتی ہے، نئی میٹنگ آ رہی ہوتی ہے. جی جی. تو اسی وقت سوچنا ہوتا ہے جب بیٹھے ٹیبل پہ بیٹھے جب بیٹھے ہیں. اچھا اسی وقت جب سوچنا ہے تو ہر منصوبے کے اندر فائنانس انوالو ہوتا ہے. اگر صفائی کی بھی بات کریں تو فائنانس انوالو ہے. اب سوچ کے تو یہ میرا تجزیہ ہے. میں سمجھ یار یہ لوگ، میں کر گیا چھوٹا سا ایک آدمی ضلع میں امپروومنٹ، یہ کیوں نہیں کر سکے. چکر یہ ہے کہ وہ جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، چیف سیکرٹری بیٹھا ہے، آئی جی بیٹھا ہے، باقی سیکرٹری بیٹھے ہیں، وہ ایک منصوبہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سوچ چلی جاتی ہے اچھا اس میں سے کھانچا کیسے لگاؤں، یہ کس طریقے سے اپنے دوست کو ٹھیکا دوں. چیف سیکرٹری کو کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا اختیار فلاں کو دے دو، اس کو پھر کہوں گا کہ اتنے پیسے لندن میں بھیج دو، لندن میں پھر اس کو کہوں گا کہ یہ چھپا کے رکھو. جب سوچ اس میٹنگ کے دوران میری ادھر چلی گئی تو اس کی کوالٹی کے اوپر تو میری توجہ ہی نہیں ہے کہ اس منصوبے کو امپروو کیسے کرنا ہے، اس کی خامیاں دور کیسے کرنی ہے، اس کو میں نے فیزیبل کیسے بنانا ہے.
یہ اگر کہہ رہے ہیں 4 ارب کا منصوبہ ہے تو یہ 2 ارب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ادھر تو میری توجہ ہی نہیں آ رہی. میری تو توجہ جا رہی ہے 4 ارب کا منصوبہ ہے تو اس میں سے 1 ارب میں نے کیسے کرنا ہے؟ کیسے نکالنا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ مین پرابلم. یس بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے دے اختیار, دنیا میں پنجاب کا نام میں نے مشہور نہ کیا. یہ باتیں کرنے والی یار, اللہ کا کتنا کرم ہے ہماری کمیونٹی کے اوپر. مجھے تو, میں جاپان گیا ہوں, آسٹریلیا گیا ہوں, امریکہ گیا ہوں, کینیڈا گیا ہوں, مجھے تو پاکستانی ہنرمندوں سے زیادہ کوئی ہنرمند کبھی نظر نہیں آیا. ہمارے عام بندے جنہوں نے جا کے میکڈونلڈ میں, KFC میں, ریسٹورینٹوں میں تپڑیاں ماری, 4 سال بعد دیکھا وہی ریسٹورینٹ خرید دیا اس نے. ٹھیک ہے نا, جو جاتے ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں اس کے بعد وہاں راجے بن جاتے ہیں. یہ اللہ نے ٹیلنٹ دیا انہیں. لیکن ہماری لیڈرشپ ایسی چور ہے جنہوں نے بیڑا گھر کر دیا پورے ملک کا. چوری کے راستے ڈھونڈتے ہیں. سوچ ہی وہ ہے. زرداری صاحب کیا سوچیں گے کھانچہ کیسے لگانا ہے, اس میں سے کمانا. جب سوچ اس طرف ہے تو میں ایجوکیشن کی بہتری کیسے سوچوں گا, میں ہیلتھ کو امپروو کرنے کا کیسے سوچوں گا. تو بہرحال یہ لمبی باتیں اور فضول باتیں ہیں. کام کی بات یہ ہے کہ ہم نے آگے سیاست میں کیا کرنا ہے. جی رائٹ. اصل اپنا ایشو دیکھیں, سیدھی بات ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کے اس چینل کے یہ دوست بھی سن رہے ہیں ہمارے علاقے کے. میری سوچ جہاں پھنسی ہوئی ہے, میں جہانگیر ترین صاحب سے, علیم خان صاحب سے, چودھری سرور صاحب سے, چودھری شجاعت صاحب سے, یا مسلم لیگ نون کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ, یا جو بھی رانا تنویر صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, حمزہ صاحب ہیں, سب کے لیے میرا کھلا ہے سوال ہے. اور میں یہی میٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے, نمبر 1, آپ یہ حلف اٹھائیں گے کہ میں ٹل ڈیتھ ملک نہیں چھوڑ سکتا. اگر ملک میں رہ سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ ملک میں نہیں رہ سکتے پھر اللہ حافظ. نمبر 1, جو پرائم منسٹر بنتا ہے, جس کا پاکستان میں گزارا نہیں ہوتا, جس کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا, جس کو یہاں سیر و تفریح نہیں میسر آ سکتی, تو یار تم نے ضرور یہاں کا کچھ بننا ہے. تم مشورہ دو. مطلب نواز شریف صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ مشیر بنیں, سرپرست بنیں, اپنی پارٹی کو سپروائز کریں, اسسٹ کریں, پارٹی کو عہدے میں نہ آئیں, نہ وزیر اعظم بننے کا سوچیں. کنگ میکر بنے, کنگ نہ بنے, مت بنے. نہیں, آپ یہاں رہ نہیں سکتے نا. جی بالکل. ہاں, اگر وزیر اعظم بننا ہے تو لکھ کر دیں کہ ٹل ڈیتھ میں ملک نہیں چھوڑوں گا آج کے بعد. جہانگیر ترین صاحب بھی اگر انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے یا کسی کو بنانا ہے, کسی کو تو نامزد کریں گے نا. ہاں, اگر جہانگیر ترین صاحب سرپرستی کریں 100 بسم اللہ, سرپرستی کرنے والا بندہ جتنا مرضی چاہے, لیکن جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کو یہ حلف دینا چاہیے کہ میں مرتے دم تک ملک نہیں چھوڑ سکتا. جو حلف دے گا ہم اگلا قدم اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک. اگلا قدم کیا ہے کہ جو میں نے شیخو پورے میں کر دیا, بھئی آپ پنجاب میں کیوں نہیں کر سکتے, پورے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے جیسا جونیئر بندہ کر سکتا ہے کہ آپ جس کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں تھا, اور چیف منسٹر بھی میرے خلاف ہی تھا. چیف منسٹر کے خلاف ہوتے ہوئے ضلع نظم کام کر جائے, کارکردگی دکھا دے, یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ ہم نے کیا محدود وسائل کے ساتھ. کہ شیخو پورے میں میرا چیلنج تھا کہ ایک بچہ ڈھونڈ کے دکھائیں جس کی اسکول جانے کی عمر ہے اور اسکول نہیں جاتا. ہم نے 2 سالوں میں یہ ٹارگٹ اچیو کیا. آپ پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے یار؟ کوئی جنگلوں میں رہتا ہے, کوئی پہاڑوں میں رہتا ہے, بچہ اسکول جانا چاہیے. وہاں اسکول نہیں ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے اسکول کھولیں. ہم نے 30 اسکول کھولے شیخو پورے میں, جہاں نظر آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, یہاں اسکول ہی نہیں ہے. میں نے ڈی سی او صاحب سے مشورہ کر کے, یار ادھر اسکول ہی نہیں ہے, بچے کیسے اسکول جائیں یہ والے. جب ہم نے سروے کیا تو پتا چلا کہ جو وہ ڈی سی او صاحب کہنے لگے جی وہ آپ فلاں قانون کے تحت یہ ڈیلی ویجز پہ کر سکتے ہیں, تو ادھر سے یہ کر لیں. تو ہم نے وہاں ڈیروں کے اوپر جو چودھری صاحبان تھے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں برآمدہ دے دیں, یہاں کمرہ دے دیں, کسی مسجد کے اندر, کسی مدرسے, کسی ڈیرے کے اندر. ہم نے وہ ڈیلی ویجز اسکول کھول دیے. وہیں سے میٹرک ایف اے بی اے لڑکے ڈھونڈے, ان کو وہاں ٹیچر بھرتی کیا, اور وہاں کتابیں ہم نے اپنی سرکاری خزانے سے دے دی. تو وہاں ہم نے اسکول کھول دیے, اور ہم نے پروف کیا کہ پورے شیخو پورے میں ایک بچہ ڈھونڈے جس کی عمر اسکول کی ہے لیکن اسکول نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, ابھی میں یہ چاہوں گا سیاسی لیڈران سے, نمبر 1 ملک نہیں چھوڑ سکتے. نمبر 2
ایک بندہ پاکستان میں نہ ملے جو بھوک کی وجہ سے فوت ہو جائے یا رات کو بھوکا سو جائے. سسٹم میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. میرا فارمولا غلط ہو مجھے پروف کر دیں, اگر میرا فارمولا ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں. یہ بات سب سے پہلے جب میں نے بطور ضلع ناظم اس کے اوپر ورکنگ کی تھی, میں نے فریال تالپور صاحبہ کو جا کے بتایا, چونکہ زرداری صاحب صدر تھے. میں نے کہا یہ ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے, اگر زرداری صاحب یہ ملک میں نافذ کر دیں تو بھٹو صاحب کا جنارہ تھا روٹی کپڑا مکان, اس طریقے سے آپ ہر گھر کے اندر روٹی جو ہے فراہم کر سکتے ہیں, اور کوئی آپ کے ذاتی ایکسپینس اس طریقے سے نہیں آئیں گے کہ امریکہ سے مدد لینی پڑے, اقوام متحدہ سے مدد لینی پڑے. ہم سیلف ریسورسز سے اس فارمولے کے تحت کر سکتے ہیں. یہ اس طریقے سے فنڈ اکٹھے ہوں گے, اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اور ایک گھر بھی آپ کو نہیں ملے گا پاکستان میں جس کے گھر میں رات کو آٹا نہیں ہے, جس کے گھر میں رات کو دودھ نہیں ہے. 2 سال کی عمر کا جو بچہ ہے, ہاں جی وہ بچہ آپ کا ہو یا میرا ہو یا نواز شریف صاحب کا ہو یا چوکیدار کا ہو یا جھونپڑی میں کسی رہتے کا بچہ ہو, 2 سال تک 1 کلو ڈیلی دودھ اس کے گھر میں سرکاری طور پہ جانا چاہیے. مطلب ایک غریب آدمی کا بچہ بھوکا مر جائے یار, اس کا باپ دیکھیں آج جو نوکریوں سے لوگ نکل چکے ہیں, وہ جو عام چھوٹے ورکر ہیں وہ کیا ان کی تنخواہ ہے 15,000 20,000 25,000. اچھا اب جو کاروبار خراب ہو گئے تو لوگوں نے نوکریاں نکال دی نا یار, کئی لوگ مائیگریٹ ہو گئے. جو لوگ پاکستان سے مائیگریٹ ہو گئے بڑے لوگ, ان کے گھر میں جو 2 بندے کام تو کرتے تھے نا, ایک خاتون کام کرتی تھی, ایک کوئی گھر میں باہر کوئی ڈرائیور تھا یا چوکیدار تھا یا کوئی ہیلپر تھا صفائی کے لیے کہیں. تو ایک صاحب حیثیت جو مائیگریٹ ہو گیا ادھر سے بیچ بچا کے, اس کی وجہ سے 2 بندے تو بے روزگار ہو گئے نا. اب جب بے روزگاری ہے, کاروبار چل نہیں رہے, حالات خراب ہیں, مجھے بتائیں وہ 2 بندے اب دوبارہ نوکری کہاں کریں گے؟ وہ اگر آپ کے پاس جائیں گے, خان صاحب مجھے نوکری سے نکال دیا رکھ لیں, آپ کہیں گے یار میرے پاس تو پہلے ایک لڑکا ہے. اچھا اگر میرے جیسے بندے کے پاس کو آ جاتا ہے, جیسے میں نے 1-2 اکاموڈیٹ کیے بھی ہوئے ہیں, تو مجھے نہیں بھی ضرورت, میں کہوں اچھا یار چلو بیچارہ غریب ہے, چلو اس کو رکھ لیں, چلو میں افورڈ کرتا ہوں, لیکن میں 1 یا 2 ہی رکھ سکتا ہوں نا ایکسٹرا, جو میں نے رکھے بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں بھی ضرورت تھی وہ آئے تو میں نے کہا چلو یار. اچھا لیکن میں ان لمٹڈ تو نہیں کر سکتا. تو اب جس کو پھر میں نے بھی جواب دے دیا, وہ کسی اور بڑے کے پاس چلا گیا, اس نے بھی کہا یار نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیں وہ جائے گا کدھر؟ اس کو درآمد ملتی تھی 20,000, اب نہیں مل رہی. 2 مہینوں سے 3 مہینوں سے 4 مہینوں سے وہ بے روزگار ہے, بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اب وہ چلا گیا اپنی کسی بھائی کے پاس مانگنے ادھار, چلو میں 2,000 ادھار لے ہوں, بچے بھوکے ہیں یار 3 دن سے. اچھا وہ اپنے سگے بھائی کے پاس چلا گیا کہ یار 2-3 ہزار ادھارا دے, کل ان کو نوکری لگی تھی تم دے دیا گا. اس کا بھائی بھی بیچارہ غریب آدمی ہوگا نا, غریب کا بھائی بھی غریب ہی ہوگا. وہ سوچے گا یار میں اس کو دوں, میرا اپنے راز ٹھیک نہیں ہے, یہ کل گھر واپس کرے گا نہ کرے, وہ بہانہ کر لے گا یار میں آپ تنگ ہوں. اب اس کو بھائی بھی نہیں دیے, نوکری اس کو دے کو نہیں رہا, وہ کسی ہمارے جیسے کے پاس مانگنے آ گیا, ظاہر ہے وہ منگتا تو نہیں نظر آ رہا نا. تو ہم نے کہا شاید فراڈ گیا ہے. ہم نے کہا نہیں یار اللہ بھلا کرے, میں تو ویسے نہیں کہتا, جو بھی آ جاتا ہے کچھ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کر دیتا ہوں, لیکن میں بھی ان لمٹڈ تو نہیں کر سکتا نا, وہ تو اللہ ہی ہے جو سب کو سنبھال سکتا ہے. لیکن جس کو کسی صاحب حیثیت نے بھی ٹرہا دیا, مجھے بتائیں وہ پھر کیا کرے؟ بچے اس کو دودھ مانگ رہے ہیں, وہ دودھ نہیں, کل بھی بچے دودھ نہیں پیا, آج بھی نہیں پیا, باہر سے کو مانگتا کہ کسی طریقے سے ترلا ترلا کر کے اس نے ایک دن روٹی کھلا دی, دوسرے دن کھلا دی. ہاں جی اینڈ پہ وہ کیا کرے گا؟ خودکشی. بچوں کو مار دے گا, خود بھی مر جائے گا, بچوں کو تڑپتا دیکھ سکے گا. خودکشیوں کا جو اب جب کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے کہ باپ انہیں دودھ نہیں پلا سکا, بچہ مل کر ہے رو رہا ہے, اس کی ماں پریشان ہے کہ بچے کو کیا کروں, اس کا باپ بھوک ہے, تو جب وہ خودکشی کرتا ہے, مجھے بتائیں ہمارے حرام زادے پرائم منسٹر کو حق دیتا رہے, ریاست ذمہ دار, اسے رضایت دے کے گھر چلے جانا چاہیے. تو میرا یہ لیڈران سے مطالبہ ہوگا کہ آپ یہ پرومس کریں 1 سال میں, جب آج جس کی حکومت آ گئی, میں صرف 1 سال کو اسے ریلیکسیشن پیریڈ دیتا ہوں. 1 سال گزرنے کے بعد اگر ایک بچہ پاکستان میں مل جائے کہ جو دودھ پیے بغیر سو گیا, ایک بندہ مل جائے جو بھوکا سو گیا, تو اگلے دن ریزائن کرے گا.
तुम समझोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं। बिल्कुल ठीक। अगर ये अहद करे मेरे साथ कोई भी लीडर, मैं चाल चलने को तैयार हूं। कराची से पेशावर तक एक बंदा ऐसा नहीं मिलना चाहिए 1 साल के बाद कि जो हॉस्पिटल गया उसको दवाई नहीं मिली, वहां डॉक्टर नहीं था। क्यों नहीं था वहां डॉक्टर? क्यों वहां दवाई मौजूद नहीं थी? मेरे जैसा बंदा शेखुपुर में ये एरर फ्री कर गया हेल्थ को। हमने जितने हॉस्पिटल थे, 65-70 हॉस्पिटल थे, सबके अंदर मेडिसिन फ्री की, ऐलानात कराए कि दवाइयां फ्री हैं, कोई पैसा आपने नहीं देना, जो अस्पताल आ गया उसको उसका इलाज होगा। आपने बल्कि पोस्टर लगवाए, पोस्टर भी लगवाए हमने, मस्जिदों में ऐलान कराए। जो डंगरों के अस्पताल थे वहां भी मैंने पोस्टर लगवाए, वहां दवाइयां बेची जाती थी, कानून यह था बेची जाए। मैंने कहा खत्म करें इस कानून को। भाई डंगर अस्पताल में कौन जाता है अपने भैंस गाय को लेके? जो गरीब आदमी है, जिसके पास 40-50 भैंसें हैं, उसे तो डॉक्टर आपने रखे हुए हैं, उन्हें तो डॉक्टर आपने रखे हुए हैं। तो जो बेचारे गरीब आदमी जिसने 1 भैंस है, 2 भैंसें, 3 भैंसें हैं, वो बेचारे अस्पताल लेके जाते हैं ना। तो गरीब आदमी शुक्र करें वो दूध अपना आप पी रहा है, जो बेच भी देता है बाजार में। अगर उसकी जानवर बीमार हो गया तो इलाज मुफ्त करें उसका। तो मैंने ये किया, और फिर मैंने अस्पतालों के अंदर जितने भी डंगर अस्पताल हैं, वेटरनरी सेंटर हैं, हमने उधर पोस्टर भी लगवाए, मस्जिदों में ऐलान भी करवाए कि आपके जानवर का फ्री इलाज हो। फ्री इलाज बगैर, और हमने किया। यार मैं कर सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? मैंने हेल्थ फ्री की पूरे शेखुपुर में, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे ये अहद चाहिए लीडरान से कि उसके 1 साल बाद अगर एक बंदा मिल जाए कराची से पेशावर तक कि वो गरीब आदमी अस्पताल गया, उसको दवाई नहीं मिली, इसका मतलब वो समझे फिर मैं इस काबिल नहीं हूं, अगले दिन रिजाइन देके घर जाए। एक बच्चा मिल जाए पूरे पाकिस्तान में जिसके स्कूल जाने की उम्र थी, वो स्कूल नहीं जा रहा, फिर समझे कि तू इस काबिल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है, कर जाओ। ये 3 मेरे मुतालबे हैं: फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशन सिक्योरिटी, और मुल्क नहीं छोड़ना। अगर इनके ऊपर जो भी मेरे साथ कमिटमेंट करेगा मैं उसके साथ चल पड़ूंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं किसी के साथ चलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है। क्यों मैं इनके साथ चलूं? किस लिए चलो? इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, इनको सर बनते भी नहीं, फिर आप गुजारा चलो। वो तो देखे ना, अगर मुझे आज तो अगवा कर ले तो मैं फिर क्या कर सकता हूं? जैसे आज हम एक रेंटल गवर्नमेंट के नीचे अगवा हुए हैं, जिसको चाहते अंदर कर देते हैं, जिसको चाहते पकड़ लेते हैं, जिसको चाहते एयरपोर्ट जाके सलूट कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट तो नहीं है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी ये कब्जा है एक सिस्टम का। मरियम साहबा ने किया हुआ है टेक्निकल तरीके से। अल्लाह ताला मरियम साहबा को समझ अता फरमाए। बहरहाल उनकी वीडियो डॉक्ट्रेन का जो कब्जा है पंजाब के ऊपर और पूरे मुल्क के ऊपर, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, इलीगल गवर्नमेंट है, गैर आईनी गवर्नमेंट है। जो बदमाशियां ये कर रहे हैं ये कब्र में जाके भुगतेंगे। मरियम साहबा भाई, उनकी माँ भी चली गई, इन्होंने चली जाना है, तो कब्र में जाके मरियम साहब को तारे नजर आ जाएंगे, पता चलेगा क्या ये कितनी जिंदगी है यहाँ। यार 60 साल, 70 साल, 100 साल, वहां तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। वहां करोड़ों अरबों आप जिंदा ही जिंदा है, वो खत्म ही नहीं होनी। जहन्नम में है तो फिर भी सड़ते रहना है, जन्नत में है तो फिर भी मौज मस्तियां करते रहना है, वो तो जिंदगी खत्म ही नहीं होनी। उसका सोचे मरियम साहबा को ये रेंटल गवर्नमेंट जो आपने चला रही है अपने पैसे के बलबूते पे, इसे आपको कब्र में जाके इसके तारे नजर आएंगे। अच्छा मियां साहब, तो जो प्रोटोकॉल दिया है इन्होंने गवर्नमेंट ने, ये रेंटल गवर्नमेंट ने, वो प्राइम मिनिस्टर शर्म की बात है। गवर्नमेंट कौन सी? गवर्नमेंट ना कहें, गवर्नमेंट ना कि कब्जा ग्रुप है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, कब्जा किया हुआ सिस्टम के ऊपर। मुझे बताएं, कानून ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ये मिलके केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था? कोई भी नहीं था। उसको शर्म आनी चाहिए अपने आप लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हुए। अच्छा ये मौका, लीडर ऑफ अपोजिशन था ये सब, ये मौका इन्हें दिया है इमरान खान साहब ने। महाराजा रियाज साहब हमारे तलक मोहब्बत वाले मेरे साथ प्यार करते हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये तो फॉल्ट है उनका। ये फॉल्ट है। चुप कर कहते मैं मुस्लिम नहीं हूं, उनके साथ हूं, फिनिश। लीडर ऑफ अपोजिशन का टाइटल आपने क्यों लगा लिया? आप थे ही नहीं, फ्रॉड क्यों करते हैं यार? मियां साहब ये मौका तो अच्छी दिया बात है इमरान खान भले साहब आपने ने। जिंदगी, हाँ तुमने इमरान खान से इख्तलाफ किया, मुझे तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं है, तुमने ठीक किया। तुम्हें इमरान खान में गलतियां नजर आई, तुमने इख्तलाफ किया, राइट है तुम्हारा। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तुम कैसे हो? चूंकि तुमने तो ज्वाइन कर ली मुस्लिम लीग नून, टिकट होल्डर है मियां साहब, अब टिकट होल्डर भी है तो उसी को ज्वाइन कर ली थी,
ٹھیک ہے نا. تو یہ بار فراڈ کیا شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے. ان کے فراڈ سے جو فراڈ کی بیس پہ ایک چیز سامنے آئے گی, کیا وہ اصلی ہوگی؟ تو پھر گورنمنٹ کیسے ہے؟ یہ ایک قبضہ گروپ ہے, قبضہ ہے ان کا. مریم صاحبہ کے ڈاکٹرین چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے. قبضہ گروپ کو بنایا عمران خان نے. دیکھیں عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں, اپنے بندوں کو اسمبلیوں میں نہیں جانے دیا. میرا عمران خان سے اختلاف کیا ہے؟ تو پھر جو گورنمنٹ جو معطل کر رہی ہے, میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ سب سے پہلی یہ ہے, میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ ختم کرو بھی پنجاب حکومت کو, نہ ڈیزالو کرو. سب سے پہلا میرا اختلاف خان صاحب سے یہ ہے, چونکہ میری محبت تھی مجھے اختلاف کا حق ہے. ابھی ہے میاں صاحب, اب بھی محبت ہے, خان صاحب سے لیکن غصہ بھی ہے. محبت ہے, محبت ہے, غصہ بھی ہے. لیکن آپ میاں صاحب آپ ٹی سی نہیں کرتے, آپ ریلیٹو پہ مبنی بات کرتے ہیں. جو بندے کا جو کیلیبر ہے, جو لیول ہے. میری سوچ یہ تھی, میرا اندازہ تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے, اور نہیں بننا چاہیے تھا. نہیں بننا چاہیے. جس بندے کی سوچ بڑی ہے, دیکھیں امام خمینی نے قبضہ کیا ایران کے اوپر, لوگوں نے سلوٹ کیا, کیا وہ وزیر اعظم وہاں کے صدر بنے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ اپنے حجرے میں بیٹھے رہے, کنٹرول کیا اس بیٹھ کے. خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کامیاب چلی. پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک صوبائی حکومت کی اتنی اچھی کارکردگی ہوئی کہ اگلی دفعہ 2/3 میجارٹی سے حکومت آئی پشاور میں. خیبر پٹھان دوسری بار موقع نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. جی جی. کیوں کہ خان صاحب چیف منسٹر نہیں تھے. اگر خان صاحب چیف منسٹر ہوتے تو خیبر پختونخوا کا بھی بیڑا گرک کرتے. خان صاحب بنی گالہ میں تھے, ان کی سپرویژن پالیسی ان کی چلی. دیکھیں نا, نہیں دیکھیں میں ایکسپورٹ کا کام کرتا رہا ہوں, جی بہت زبردست بات ہے. گارمنٹس کا میں کام کرتا رہا ہوں, میں مینوفیکچرنگ کرتا ہوں, اور میرے بنے گارمنٹ انگلینڈ میں, امریکہ میں, کیا لیں میری ڈیمانڈ الحمدللہ کہ گاہک کے پاس مجھے جانا نہیں پڑا, گورے میرے پیچھے آتے رہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. بالکل آتے تھے. جیسے ٹکٹیں مجھے خود ملتی رہی ہیں, ایسے گاہک بھی مجھے خود ملتے رہے, ترلے کر کے آتے رہے. آپ کو آپ کی ٹیبل پہ آنی ہے. ایئرپورٹ پہ مجھے کسٹمر لینے آتے تھے, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ میں. لیکن میں سلائی کرا سکتا تھا, سلائی کر نہیں سکتا تھا. جی ٹھیک. اگر میں خود گارمنٹ بناتا تو بیڑا گرک کرتا. ٹھیک ہے نا. تو ہر بندے کو سمجھ رہی تھی کہ میرے اندر فن کیا ہے. اگر میں کہتا کہ میرے پاس 2-2.5 ہزار لیبر اگر میرے ساتھ کام کر رہی ہے, کیونکہ 30-35 فیکٹریاں میرے ساتھ اٹیچ تھیں, میری اپنی تو ایک فیکٹری تھی, لیکن تقریباً 35 اور فیکٹریاں میرے ساتھ اٹیچ تھیں. اگر ان 35 فیکٹریوں کی لیبر اور اپنی لیبر ملا لوں تو تقریباً 1.5-2 ہزار لیبر کو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے رزق دے رہا تھا. اچھا, اور میں ان سے کام کرا رہا تھا, اور فیصل آباد میں بھی مجھے یہ نہیں کرنا پڑا کہ میں کسی کے بعد لینے گیا ہوں کچھ چیز, دینے والے بھی خود ہی آتے تھے اور خریدنے والے بھی خود ہی آتے تھے. یہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے, حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے. لیکن جب میری چیز بکتی ہے, اور آج بھی میری ڈیمانڈیں ہیں, آج میں کاروبار میں چلا جاؤں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کینیڈا میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, جاپان میں, میں نے جاپان بھی میرے کسٹمر ہیں, آسٹریلیا میں میرے پاس کسٹمر ہیں. اچھا, تو لیکن میں کہتا کہ چونکہ میں بگ باس ہوں, میں نے سلائی خود کرنی ہے, میں کر سکتا تھا. نہیں بالکل, میں بیڑا گرک کی کرنا تھا, میں کروا سکتا ہوں, کر نہیں سکتا. آپ نے بات سمجھا دی بڑی عام فہم کر کے. تو اچھا, اب جو خان صاحب کا یہ ہاسپٹل ہے شوکت خان, بیسٹ اسپتال چل رہے ہیں نا, کیوں کہ اس کے ایم ایس خان صاحب نہیں ہیں. اس کے ایم ایس اگر خان صاحب ہوتے تو شوکت خانہ کا بھی بیڑا گرک کرتے. سرپرستی کی نا انہوں نے. یہ بات بہت پیاری ہے آپ کی. اب یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں ہے کہ یار تمہارا یہ لیول نہیں ہے وزیر اعظم بننا. وہ تو انٹرنیشنل لیول کے ہیرو ہیں. ہاں, اگر عمران خان اقوام متحدہ میں جا کے صدارت کرے مجھے اچھا لگے. یار تیرا ذہن بڑا ہے. پرائم منسٹر, چیف منسٹر اپنے کسی ساتھی کو بناؤ. اسد عمر کو بنا دیتا, شاہ محمود قریشی کو بنا دیتا, جہانگیر ترین کو بنا دیتا. صحیح بات, خود نہیں بننا چاہیے تھا. اچھا, اب تم نے غلطی کر لی, اور میرا حقیقتاً میں قسماً یہ کہتا ہوں میرے دل میں تھا کہ خان صاحب نہیں بنیں گے. جب بن کے مجھے افسوس ہوا, یار اس نے کیا کیا, یہ پرائم منسٹر بن گئے, حد ہو گئی یار. اور پھر جب اکثریت نہیں ملی تھی, باوجود اداروں کے سپورٹ کے, خان صاحب کو اکثریت تو نہیں ملی تھی. ہاں جی, نہیں ملی. تو آپ کو پھر بھی چونکہ آپ ایک لاجک سے چل رہے ہیں, نظریے سے چل رہے ہیں, آپ کیوں گورنمنٹ لے رہے ہیں جس میں آپ کو ایم کیو ایم کی مدد لینی پڑ رہی ہے, آپ کو مسلم لیگ کاف ساتھ لگانی پڑ رہی ہے,
جب آپ دوسری پارٹی کو ساتھ لگائیں گے تو آپ ایرر فری گورنمنٹ کیسے چلائیں گے؟ بلیک میل ہوں گے، بلیک میل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ان کی غلطی تھی. لیکن چلو آپ نے 2 غلطیاں کر لیں کہ اکثریت نہیں ملی، پھر بھی آپ نے حکومت بنا لی، اور حکومت بنائی تو خود وزیر اعظم بن گئے. دوسری غلطی کر دی. تو اب اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سے میں نے ملنا نہیں ہے، چور ہے، حد ہو گئی یار. وہ اکثریت نے اس کو ووٹ دیے ہیں، قانونی اور آئینی طور پہ تم پابند ہے نظام کیسے چلے گا کہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھو. تم آئین کے پابند، تم آئین شکن تو تم سب سے پہلے خود ہو. کیا آئین پابند نہیں کرتا کہ لیڈر آف اپوزیشن سے یہ باتیں مشورہ کرو؟ ڈسکس کرنے. کیا خان صاحب نے کبھی کی؟ کیا یہ آئین شکنی نہیں ہے؟ ہم آئین قانون کو دیکھیں، تیری انا کو دیکھیں. انہی باتوں سے غصے میں کہتا ہوں یار تیرا میٹر خراب ہے. صحیح بات. تو چور نہیں ہے، تیرے اندر لالچ بھی نہیں ہے، تو ایک بڑا آدمی ہے، پر تیرا میٹر بھی تھوڑا خراب ہے. تو سمجھ کہ تو کون سے غلط کر رہا ہے، کون سے صحیح کر رہا ہے. پھر 24 گھنٹے میں نے NR نہیں دینا، میں نے NR، تیرے سے کون مانگتا ہے یار؟ تو نہ دے NR، نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نہیں لگا رہے نہ دو. ادھر میں 24 گھنٹے دیکھو نا، میں نے کبھی کسی چور کی سپورٹ کی ہے ادھر؟ کبھی کی ہے؟ کبھی نہیں کی. میرا ساتھی، میرا ووٹر بھی اگر چور ہو، غلطی کر جائے، میں اس کو کہتا ہوں نہیں، تو تیری غلطی ہے. تیری مدد میں یہ کروں گا کہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے میں تیری 16 صفائی معافی کراتا ہوں، تجھے سچا نہیں کہہ سکتا. لیکن اب میں 24 گھنٹے چوک میں نعرے لگاتا ہوں میں نے چوروں کی مدد نہیں کرنی، میں نے چوروں کی مدد نہیں کرنی. لوگ مجھے پاگل ہی کہیں گے نا یار میاں جلیل کا دماغ پھر گیا. تو خدا کی قسم خاصا مجھے غصہ آتا تھا عمران خان کی یہ باتیں سن کے، یار یہ کیا پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. میں نے NR نہیں دینا، میں نے تیرے سے کون مانگتا ہے یار؟ تو حکومت کر چپ کر کے. NR نہیں دینا، NR نہیں دینا. پھر میں نے نہیں چھوڑنا. کون یار تو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ مجھے بتا دے. قانونی طور پہ خان چھوڑ سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں. چھوڑنا ہے تو عدالتوں نے چھوڑنا ہے. پکڑ نہ تو کسی کو پکڑ سکتا ہے، نہ تو کسی کو چھوڑ سکتا ہے بطور پرائم منسٹر. پکڑنا ہے تو پولیس نے پکڑنا ہے، چھوڑنا ہے تو عدالتوں نے چھوڑنا ہے. تو کون ہے؟ تیرا کام ہے پولیس کو امپروو کر، تیرا کام ہے عدالتوں کو بہتر کر، بس فنش. اور لیڈر آف اپوزیشن سے دوستانہ مناسب رکھ، بھلا وہ چور ہے، بھلا وہ نیک ہے، بھلا وہ ڈاکو ہے، بھلا وہ اچھا آدمی ہے. ایک اکثریت نے اس کو چن دیا، اس کے ساتھ دوستی رکھ. باہر اختلاف کر، ہاؤس کے اندر تیرا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاؤس کے اندر اس کی عزت کر. یہ خان کی بہت بڑی غلطی تھی. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت میں پین فیل کرتا تھا، اور قریبی دوست سے کہتا تھا یار خان صاحب کیا کمل مارتے ہیں. اور ہمارے وہ رانا عباس صاحب اور مطلب اقبال صاحب وہ مجھے کہتے منع کر، میاں صاحب تھی نہ ہر گل دی تسی نہ کیڑے کڑ دیو. اور میں کہ یار میرے غصہ آتا ہے یار، میں ایویں من جاواں میرا لیڈر سچائی ہے. یہ کیسے بات ہوئی؟ اچھا سنے نا. پھر جب عدم اعتماد ہوئی، خان صاحب اس بات کا میں وٹنس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پاک افواج عمران خان کے خلاف نہیں تھی. جنرل باجوہ نے خان کے خلاف کوئی معاذ نہیں کھڑا کیا. میرا کو ملٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت. ہاں پہلے جب میں ضلع ناظم تھا اور اس کے بعد ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر کبھی وہ بلا لیتے تھے میٹنگوں میں، کہ کبھی ہم چلے جاتے تھے. یہ بھی پیچھے آپ کا رہا ہے نہیں دیکھو ایشو ہوگا تو ہوگا نا. لیکن جیسے میرا کوئی مقدم رکھتے، جیسے کرنل مختار صاحب سے ہماری دوستی ہے ہمارے علاقے کے، میں ایسے تعلق والا مجھے کسی کا بھی نام نہیں پتا کو خاص. وہ خود ہی آگے ملتے ہیں تو باقی نہیں. لیکن پہلے تھا، اب نہیں ہے. لیکن جو سچی بات ہے وہ تو سچی بات ہے نا. عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری نے 1% میں موومنٹ نہیں کی. صرف کیا نیوٹرل ہوئے، وہ بھی خان صاحب کے کہنے پر. بار بار کے جانور خان صاحب نے خود کا نا جب پرائم منسٹر تھے خان صاحب، جب بھی وزیر اعظم تھے، خان صاحب نے خود پرائم منسٹر ہاؤس میں آرمی چیف کو کہا کہ آپ پولیٹیکل معاملات میں دخل نہ دیا کریں، آپ نیوٹرل رہیں. جی آ جائیں. کون ہے؟ دیکھو یار بلا لو. جب ان کو بات بیٹھے سن لو کون نے. مطلب یہ ہے کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو خود کہا کہ آپ پولیٹیکل معاملات میں دخل نہ دیا کریں، ہم بہتر سمجھتے ہیں. اب یہ بات بھی اصولاً
انسلٹنگ تھی, نہیں کہنی چاہیے. سٹائل غلط تھا, سٹائل ہی غلط تھا. لیکن چلو آپ نے کہہ دیا. جنرل باجوہ صاحب نے کہا سر پھر اس کا مطلب ہے ہم پھر آج کے بعد نیوٹرل رہتے ہیں, جیسے آپ کا حکم, آپ جو کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں نہیں آپ نیوٹرل رہے. جب آپ نے خود کہہ دیا نیوٹرل رہے, انہوں نے جا کے اپنے اداروں کو کہہ دیا, اپنے متحدوں کو کہہ دیا کہ یار ہم نے آج کے بعد سیاسی معاملات میں دخل نہیں دینا. ساری سیاسی ونگ انہوں نے کلوز کر دی. جب زرداری صاحب کو پتا چلا کہ یار یہ جو سہارا دے رہے تھے یہ نیوٹرل ہو گئے, ان کا پکڑ لیں, وہ زرداری نواز شریف فضل الرحمان صاحب کٹھے ہو گئے. اب جب انہوں نے مل کے پکڑ لیا تو پھر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, بچائیں. ٹھیک ہے نا, کیا آپ نے بچایا؟ اچھا, اب انہوں نے لوگوں کے ترلے کیے, ایک ایک بندے کے پاس گئے, جس کے پاس بھی جانا مناسب سمجھا انہوں نے. آپ نے کسی اپنے تحریک انصاف کے ایک ممبر کو ایک ٹیلی فون بھی کیا ہے نہیں کیا کہ یار قائم رہیں, ہمارے ساتھ رہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے, پرے نہ جانا. انہوں نے تو کہا جو جاتا جائے, جو جاتا جائے. تو پھر گلا کس کے اوپر ہے؟ یہی تو غصہ مجھے خان کے اوپر ہے. یار تیرا دماغ خراب ہے, گورنمنٹ تیری خراب ہو رہی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, تم کنٹرول نہیں کر سکتا. کنٹرول تو نے کیا نہیں, بیڑا کر کیا ملک کا. اب ملبہ تو لوگوں پہ ڈال رہا ہے. اب جو خواتین اندر ہیں, جو بندے اندر ہیں, اور تو کلا لتر کھا, باقیوں کو اندر بھیج رہا ہے. تو اتنا رہ بھی جا بڑا فلاسفر. مطلب بات سمجھنے کی ہے نا, مجھے نہیں سمجھ آتی کیسی کھوپڑی ہے خان صاحب کی کہ تم آدمی بات روک ہی نہیں رہے. میں نے خود لاہور میں بات کی, عثمان بزدار صاحب بیٹھے تھے, لاہور خان صاحب جب تشریف لائے, اور میں نے کہا سر مرکز کے حالات بھی خراب ہیں اور ایم پی ایس بیٹھے ہوئے تھے, پنجاب کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو جو اپنے ہم ان کو تو قابو کریں. میں نے بڑی چرا کی, خان صاحب نہیں مانے, علیم خان کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جو جاتا جائے. اچھا, جب آپ نے کسی کو روکا ہی نہیں, مجھے بتائیں, اب جو بلیم آپ دے رہے ہیں امریکہ کے اوپر اور پھر بلیم دیتے ہیں ملٹری کے اوپر, آپ کو جنرل باجوہ نے منع کیا تھا علیم خان کو راضی نہ کریں, امریکہ نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کو فون نہ کریں. دیکھیں نا آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی اپنی زندگی آپ کے اوپر نشاور کر دی, اپنے کروڑوں اربوں روپے آپ کے اوپر لگا دیے, ایک ڈفرنس اوپینین ہو گیا, آپ فون کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ پرویز علی صاحب کو کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, ان کے ساتھ آپ مل گئے. آپ شیر رشید صاحب کو کہتے تھے میں تو اس کو کلر کی بھی بھرتی نہ کروں, اس کو آپ نے سینئر وزیر بھی بنا دیا. آپ ایم کیو ایم کے بارے میں آپ نے انگلینڈ جا کے مقدمہ کیا یہ تو دہشت گرد جماعت ہے, ان کو بھی آپ نے ساتھ لگا لیا. تو جو آپ کے اپنے تھے ان کو آپ فون کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا راجہ ریاض کو ایک فون کال نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ایک کال بھی دیکھیں آپ کے ذریعے بات آن ریکارڈ جا رہی ہے. میں پورے پاکستان میں دوستوں کو کھلا چیلنج دیتا ہوں. اسد عمر صاحب کے کئی دوست ہوئیں گے, شاہ محمود قریشی صاحب کے دوست ہوئیں گے, اور لوگوں کے دوست ہوئیں گے. پوچھیں شاہ محمود قریشی صاحب سے, کسی ایک کے گھر آپ گئے ہیں؟ اسد عمر صاحب گئے ہیں کسی کے پاس؟ جب آپ نے کسی کو منایا ہی نہیں اور زرداری صاحب ترلے ترلے کر کے کٹھے کر کے لے گئے, تو ملبہ آپ کبھی امریکہ پہ ڈال رہے ہیں, کبھی آپ فوج پہ ڈال رہے ہیں. یہ خان کی بہت بڑی بے شرمی اور بے غیرتی ہے. کیا امریکہ نے ووٹ ڈالے ادھر آگے؟ امریکہ نے سازش کر دی, امریکہ نے سازش کر دی. سب ڈرامہ تھا. کون سی سازش کی امریکہ نے, مجھے بتائیں. دیکھیں سائفر ایک سچ ہے, وہ خط بالکل ٹھیک تھا, لیکن میں اس میں امریکہ کا رائٹ سمجھتا ہوں. ہمارا رائٹ ہے, ہمارے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ. خان جی میری بات سمجھے ذرا. جی پانی چاہیے؟ نہیں میں واش روم جانا چاہ رہا ہوں. ہاں 2 منٹ یہ بات مکمل کر لیں, پھر تھوڑے بریک لیتے ہیں. ہمارے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ, ہمارے تعلقات ہیں انگلینڈ کے ساتھ, ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, ہمارے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ. اچھا, اب اگر کوئی انگلینڈ کا وزیر اعظم پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے تو کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ انگلینڈ کے لوگوں کو کہیں یار اس پاگل کو بدلیں؟ بدلنا تو انہوں نے ہے نا. جی جی ہاں جی. کیوں ہم اس سے انکمفرٹیبل ہیں؟ تو یہ کہ سازش ہماری اوپینین ہے. تو جب عمران خان صاحب سے پریزیڈنٹ امریکہ کمفرٹیبل نہیں تھا خان صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے, جی جی, جیسے کہ سعودی عرب شاہ کو بھی ناراض کر لیا, چائنا کو ناراض کر لیا. یہ سب وہ والا واقعہ سنا دیں جو آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ وہ جوتی چپل وہ بھی سنا دیتا ہوں, توہین والا. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے ناراض کر لیا,
اب امریکن گورنمنٹ نے اگر ہمارے سفیر کو کہا کہ اس پاگل کو بدلو یار، نہیں بدلتے تو پھر ہم سے آپ سے اچھا تعلقات نہیں رکھ سکتے. تو یہ کوئی سازش ہے، یہ ان کی اوپینین ہے. سفیر نے یہ اوپینین لکھ کر بھیج دی، ایک ان کی رائے ہے. اس سے آپ اندر بیٹھ کے سوچیں کہ ان کی رائے کو آپ نے سیریس لینا یا نہیں لینا، یا کون سا نقص ہے جو آپ ٹھیک کریں تو ان کی رائے بدل جائے، یا آپ اپنا نقص نہیں ٹھیک کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن یہ سازش نہیں ہے کہ امریکہ نے سازش کی، انہوں نے رائے دی. سازش تو انہوں نے رائے دینے میں وہ حق بجانا ہے. جب ان کی دوستی ہے پاکستان سے، ہماری آپس میں بھی رشتہ داریاں دوستیاں ہوتی ہیں. جی ایسے ہم کسی آپ کے گھر کے اندر میرا کوئی رائٹ نہیں میں جھانکوں، اور آپ کا کوئی رائٹ نہیں میرے گھر میں جھانکے. لیکن کسی وجہ سے آپ کو نظر آئے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد آپ کے یہاں آنے میں پرابلم پیدا کرتا ہے یا آپ کی عزت میں فرق ڈالتا ہے، یا میں آپ کے فیکٹری میں جاؤں، آپ کے گھر میں جاؤں، مجھے سمجھ آئے کہ آپ کا کوئی ملازم یا آپ کا کوئی فیملی ممبر مجھے ٹیز کرتا ہے، تو مجھے حق نہیں ہے کہ خان صاحب اس کو لگام دیں. جب میں کہوں گا خان جی اس کو لگام دیں تو یہ آپ کے گھر میں کوئی مداخلت ہے؟ میرا رائٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کا حق تھا وہ سائفر جو اس نے سفیر سے بات کی، ہمارا حق تھا کہ ہم غور کرتے کہ اس کے بات کو سیریس لینا کہ نہیں لینا. یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ ڈرامہ کیا خان صاحب نے جس اپنی نلائکیاں چھپانے کے لیے. آپ سمپل ماننے کے یار اپنے عدم اعتماد آپ ہار گئے، آپ لوگوں کو کور نہیں کر سکے اور آپ اپوزیشن میں بیٹھے. اس کے بعد مجھے ایک ممبر بتا دیں پورے پاکستان میں، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، جتنے بھی جو آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، سب میں سے بتا دیں، ایک بتا دیں جو ہاؤس سے باہر نکلنے کا حامی ہوں. ایک بھی نہیں تھا. سب نے کہا خان صاحب ہمیں ہاؤس میں رہنا چاہیے. اکیلے خان صاحب جب سب کی میٹنگ ہو رہی تھی، جب سب نے کہا کہ ہمیں ہاؤس سے استعفے نہیں دینے چاہیے، اچھا تو آپ یار رہے ہاؤس میں جا رہا ہوں. جب خان صاحب چل پڑے سب چل پڑے، شاہ جی پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جمہوریت ہے. آپ نے ڈکٹیٹرانہ انداز میں ایک فیصلہ کیا اور غلط فیصلہ کیا آپ نے ہاؤس سے نکلنے کا، اسی کا خمیازہ آپ نے بھگتا. آپ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ کام کرتے نہ، آپ کی دوبارہ گورنمنٹ بھی بن سکتی تھی. جب نہ بنتی پھر کیا تھا؟ آپ نے خام کا ڈرامہ کیا امریکہ کی وجہ سے، چونکہ جو ہوا لہذا یہ سازش ہو گئی، حد ہوگی، سراسر فراڈ. کون سی سازش ہے؟ بیٹھے میرے ساتھ عمران خان صاحب ثابت کریے سازش تھی، ان کی رائے تھی. اور میں امریکہ کو یہ حق دیتا ہوں، اپنے ہر دوست ملک کو حق دیتا ہوں کہ ہمارے معاملات کی بہتری کے کہیں وہ ایرر فیل کریں، کہیں وہ جب ترکی ہمارا دوست ہے، اگر ترکی ہمارے کسی افسر کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہو، ہمارے کسی سفیر کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہو، اس کو حق نہیں ہے کہ کہیں یار اپنے سفیر بدلیں، اپنا یہ پرائم منسٹر بدلیں، یہ ہمارے تعلقات خراب کرا رہا ہے. مطلب انہوں نے مشورے ایک اوپینین ہے، یار یہ ٹھیک نہیں کر رہا. آگے ہمارا کام ہے ہم بدلیں نہ بدلیں، یہ کوئی سازش ہوتی ہے. تو سیکنڈ بات جہاں جو آپ نے بات یاد کرائی، دیکھیں نا خان صاحب کی ایسی کھوپڑی خراب ہے. سعودی عرب میں گئے، جنرل باجوہ صاحب بھی ساتھ تھے، سعودی پرنس سے میٹنگ تھی. اب وہ پرنس بیٹھے ہیں، ساتھ خان صاحب بیٹھے ہیں، پیچھے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، سعودی عرب کا بابرکت جھنڈا، پاکستان کا فخر کا جھنڈا. تو اب خان صاحب اس طریقے سے بیٹھے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہ ان کی جوتی شاہ کی طرف، جوتی کا منہ شاہ کی طرف تھا. جنرل باجوہ بیٹھے ہیں آگے، وزیر بیٹھے ہیں آگے، ان کے بھی سارے شہزادے بیٹھے ہیں. ان کا جو آرمی چیف کے لیول کا کوئی آدمی تھا، اس نے واٹس ایپ میسج کیا جنرل باجوہ کو، چونکہ جنرل باجوہ خان صاحب کے ساتھ وہ ادھر بیٹھا تھا، کہ یہ خان کو کہیں کہ جوتی اپنی نیچے کرے، ہمارے کلچر میں اچھا نہیں سمجھا ہے. ویسے بد تہذیبی یہ تو ویسے عام سوسائٹی میں بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن خان صاحب وہ وی وی آئی پی میٹنگ میں اور شاہ کی طرف منہ کر کے جوتی کا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے. اچھا اس نے میسج کیا تو جنرل باجوہ آپ خان کو کیسے بتاتا؟ وہ اٹھ کے کان میں بات کی کہ سر جی جوتی نیچے کر لیں، وہ اچھا نہیں سمجھ رہے. اچھا آپ نے جب بات سنی ہے آپ خاموشی سے نیچے کر لیں، مطلب سنی کرتے کسی کو محسوس بھی نہ ہو کہ آپ نے جوتی نیچے کیوں کی ہے. اب چونکہ اندر وہ ہے نا آکڑ، انانیت. اب خان صاحب نے کو سمجھ آ گئی کہ اس نے میسج کیا ہے تو اس نے وہ مجھے
ڈلیور کی ہے. تو خان صاحب نے اپنی جوتی کی تعریفیں شروع کر دی کہ میرا ایکچولی میری یہ جو چپل ہے, یعنی انگلش میں کہہ رہے تھے کپتان چپل, یہ کپتان چپل مشہور ہے, لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں, پاکستان میں یہ بڑی پاپولر ہے. اچھا, وہ تعریفیں کر کے تو پھر کوئی 15-20 سیکنڈ کے بعد نیچے کر لی. یہ خان کی ڈسکشن انہوں نے سمجھا اس کا کھوپڑی ہے خراب. وہ میٹنگ جب ختم ہوئی تو شاہ نے کہا یہ اس پاگل کو فارغ کرو, اس سے دوبارہ کوئی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ ہوٹل میں پہنچے نہیں تو ان کو میسج آ گیا کہ جناب نیکسٹ میٹنگ کینسل ہے اور دوبارہ کوئی میٹنگ نہیں ہونی. اچھا, اب ان کا 2 دن کا اسٹے تھا, 2 دن بعد انہوں نے امریکہ جانا تھا. اب خان صاحب چونکہ صرفہ کرتے ہیں, چونکہ فضول خرچ تو نہیں ہے, انہوں نے جو جہاز ان کو اتارنے آیا تھا اس کو واپس بھیج دیا کہ جاؤ جا کے اپنا کام کرو, پھر 2-3 دن بعد آ جانا. یا اگلی فلائٹ پکڑنی تھی, جو بھی 100 دن فلائٹ آتی اس کو پھر کہتے ہمیں امریکہ چھوڑ آؤ, پلاننگ ہوگی نا کوئی نہ کوئی. وہ جہاز چونکہ ان کے پاس نہیں تھا. اب پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو 3 دن بعد آگے امریکہ جانا تھا, میٹنگ اگر ختم ہو گئی ہیں تو پھر ہم نے ادھر کیا کرنا ہے, ہم پھر امریکہ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس تو جہاز ہی نہیں ہے, ہم پھر پاکستان سے منگواتے ہیں. وہ شاہ کو پتا چلا ان کے پاس جہاز نہیں ہے, اسے کہا نہیں میرا جہاز دے جاؤ, اس کو نکالو, میرا جہاز دے دو, وہ ان کو لے بھی جائے گا لے بھی آئے گا. میاں صاحب کی دلچسپ. اچھا, وہ جہاز گیا تھا, لے بھی جائے گا لے بھی آئے گا. اب شاہ کے جہاز میں بیٹھے تو جنرل باجوہ صاحب, عمران خان صاحب اور جو وزیر شدید تھے, اب وہاں بیٹھ کے خان صاحب ڈسکشن کیا کر رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ کتنا متکبر آدمی ہے, یعنی کہ سعودی پرنس کے بارے میں اس نے اتنی سی بات سے یہ میٹنگیں ساری کینسل کر دی ہیں. تو یہ ایسے ہی یہ متکبرانہ جو اس کا انداز ہے نا, اس کا حال بھی لوگوں نے قذافی والا اور صدام والا کرنا ہے. اچھا, وہ ان کی ریکارڈنگ ظاہر ہے وہ بگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہوگی, شاہ کے پاس پہنچی. شاہ نے کہا اس پاگل کو اتار کے ساتھ واپس لاؤ. وہ امریکہ پہنچے, یہ خود نیوز ابھی یہ سیڑھی سے اتر رہے تھے, جہاز نے چلنا شروع کر دیا, کیونکہ آرڈر یہ تھا کہ اس کو اتار کے فوراً لاؤ. وہ پائلٹ کو تھا کہیں میں گستاخ نہ ہو جاؤں, جو ہی سیڑھیاں خالی ہوئی اس نے سیڑھی پیچھے کرائی اور جہاز چلا دیا. ٹھیک, اور یہ خبریں آئیں کہ جہاز فوراً واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں یہ ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں, آپ وہ ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں ہیں, ان چیزوں سے خان صاحب نے سارا ماحول خراب کیا. چائنا کو اپنے خلاف کر لیا, امریکہ کو خلاف کر لیا, سعودی عرب کو خلاف کر لیا. تو اگر وہ خان صاحب کے خلاف ہو گئے اور پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ اوپینین دیتے ہیں کہ یار اس پاگل کو بدلیں, تو اس میں کوئی سازش تو نہیں ہے, ایک اوپینین ہے ان کی. تو بہرحال ابھی حالات جو خان صاحب بن گئے ہیں نا, میں تو ان کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتا ہوں. اگر یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, زیادتیاں کرنے والے بہت زیادتیاں کر رہے ہیں. وہ دیکھیں نا, میں اس کی مثال کیسے دیتا ہوں. اگر میرا فیکٹری ہے, میرا دفتر ہے, اس کا میں ایک بندے کو مینیجر بناتا ہوں کہ تم نے یہ سارا مینیج کرنا. وہ روزانہ تالا کھلا چھوڑ دیتا ہے, تالا لگاتا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے سمجھایا یار میاں صاحب تیرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ تالا لگایا تھا. وہ کہتے نہیں خیر ہے. مجھے پتا چلا یہ آپ کا کیسا مینیجر ہے, یہ شام کو تالا ہی نہیں لگواتا. میں نے کہا یار تالا لگایا کر. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لگا دیا گا, پھر نہیں لگاتا. اب ایک دن وہاں ڈکیتی ہو گئی, چوری ہو گئی, مال لوٹا گیا. انہوں نے آگے بندوں کو مارا بھی, پھینٹا بھی لگایا, بندوں کی جیبوں سے بھی نکال لیے, سب کو الو بنایا. چلو کان پڑھو. وہاں لیڈیز ورکر بھی تھی, وہاں جینٹس ورکر بھی تھے, سب کو انہوں نے کان پکڑوا دیے. کٹو 20% جو کچھ ہے سب کو لوٹ کے لے گئے. ہو گئی واردات. اب اس واردات کا مجرم کون ہے؟ اب لوگ ڈسکشن کیا کریں گے, انہوں نے بڑی زیادتی کی, اور زیادتی تو انہوں نے کی, اس کا باعث کون بنا؟ کوتاہی کس کی تھی؟ کوتاہی کس کی تھی؟ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی تو ہو رہی ہے, لیکن اس کا باعث کون ہے؟ عمران خان. تیرا پاگل پنا کہ عدم اعتماد تو اپنی آپ ہی روک سکا. اس کے بعد نجائز بلیم کبھی امریکہ کے اوپر, کبھی فوج کے اوپر.
وہ میں بھی اگر آرمی چیف ہوتا تو میں یہی کچھ کرتا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک. کہ بھئی حد ہوگی, میرا قصور بھی نہیں اور تو میرے اوپر ملبہ ڈال رہا ہے, تیری ایسی تیسی پبلک کو میرے خلاف کر رہا ہے. یہی غصہ مجھے آتا ہے مرحوم اللہ تعالیٰ کرے رحمت کرے عرش شریف پہ, کہ یار تو کس طریقے سے فوج کے خلاف بولتا تھا خان کے پیچھے لگ کے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خان خود میٹر آدمی ہے اور عمران آدمی, ہم ٹکر کے لوگ ہیں, ہاتھ دو گی یار, ختم ہوگی ہر چیز ختم. اور دوسری بات خان صاحب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ پاک فوج میں غلطیاں نہیں ہیں, مسٹیکس کسی میں بھی ہو سکتی. مسجد کے جو امام ہیں ان میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, جی ہو جاتی. جو ہمارے جیسے بزرگوں کے صدقے پہ پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں, بڑے بڑے جو پیر ہیں ان کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ تو صرف انبیاء کی ذات ہے جو غلطیوں سے ماورا ہے. لیکن اگر فوج کے اندر غلطیاں ہیں تو کیا ہمیں حق ہے کہ اپنی فوج کو بدنام کریں؟ بالکل بھی نہیں. بالکل اگر ہم اپنی فوج کو بدنام کریں گے ان کی غلطیوں کی وجہ سے, ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ انڈیا کی فوج آگے کرے گی, روس کی فوج آگے کرے گی. یہ کیسا پاگل پن ہے؟ میں بطور پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے اس چیز کے شدید خلاف ہوں کہ فوج کے اوپر تنقید کی جائے. جائز تنقید کا بھی حق نہیں دیتا. نہیں کرنی, نہیں کرنی. فوج کا اپنا میکانزم ہے, وہ اپنا انٹرنل سسٹم ہے. دیکھیں فوجی بنتا کون ہے؟ ہاں جی فوجی کون ہے؟ آپ فوجی ہیں؟ میں ہوں نہیں ہوں. کون ہے جو بھرتی ہوا ہے اب ہمارے بارڈر کے تحفظ کے لیے جان دینے کے لیے؟ حلف دیا اس نے, جو جان دینا نا, حلف اپنی جگہ پہ ہے, حلف بھی ہے عمل بھی ہے. بارڈر پہ جب کھڑا ہوتا ہے فوجی, وہ آتا ہے میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن بارڈر کراس نہیں کرنے دوں گا. میجر ہے, کیپٹن ہے, جو بھی لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں وہ ملک کے اوپر قربان ہونے کے لیے بھرتی ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ بھی اس فخر سے بھیجتے ہیں کہ ہمارا جو جوان جا رہا ہے یہ شہید ملک کے لیے قربانی دے گا, اپنے کلمے کی لاج رکھے گا, تو ہمارا بیٹا جو ہے ہمیں فخر ہوگا کہ ہمارا بیٹا ملک پہ قربان ہو گیا. اب جو قربان ہونے کے لیے گیا ہے وہ اپنی قابلیت کے بنا پر, اپنی ایکسیلنٹ پرفارمنس کے بنا پر پروموٹ ہوتا میجر بنتا ہے. یکدم تو نہیں بن جاتا. بطور میجر اس کی ایکسیلنٹ کارکردگی رہی, پروموٹ ہوتا وہ کرنل بنتا ہے. کسی میجر کو پتا ہوتا ہے میں نے کرنل بن جانا ہے؟ کئی ریٹائر ہو جاتے ہیں, چند دکھا جاتی ہیں. کیا سارے کرنل بریگیڈیئر بن جاتے ہیں؟ نہیں. ان میں سے جن کی بیسٹ پرفارمنس ہوتی ہے, جن کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہوتا, جن کی قابلیت اخلاص جرت کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا, وہ بریگیڈیئر بنتے ہیں. اور جس کی قابلیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا وہ جا کے جنرل بنتے ہیں. اور جنرلوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی آرمی چیف بن جانا ہے, پھر جا کے ان میں سے کوئی ایک آرمی چیف بنتا ہے. اب پتہ نہیں وہ آرمی چیف کسی کاروباری کا بیٹا ہے یا کسی امام مسجد کا بیٹا ہے یا کسی غریب ذمہ دار کا بیٹا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب سیاسی لیڈر کون مانتے ہیں؟ حادثاتی طور پہ کوئی ٹریننگ پیریڈ ہے. زرداری صاحب کاؤنسلر بنے, کبھی یو سی ناظم بنے. نواز شریف صاحب کبھی کاؤنسلر بنے, یو سی ناظم بنے. اب جو دو بڑے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ زرداری صاحب کی بیک گراؤنڈ ہے ٹکٹیں بلیک کرنے کی, سینمے کی. جو سینمے کی ٹکٹیں بلیک کرتے رہے, کراچی میں لوگوں کے غریبوں کے اوپر ظلم کرتے رہے, غریبوں کا استحصال کرتے رہے, اسی ایکسپیرینس کے اوپر انہوں نے بھٹو خاندان کے اوپر قبضہ کیا اور بھٹو خاندان کو مروا کے انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا. پرفارمنس دیکھیں نا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے نواز شریف صاحب آ گئے جن سے ہماری بڑی محبت رہی ہے, آج بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں. میاں شریف صاحب کو کہا گیا کہ اپنا ایک بیٹا دے دیں. انہوں نے دیکھا جو میرا بیٹا کاروبار میں فٹ نہیں ہے نا, جو انفٹ ہے. اچھا ہاں, مطلب جو کاروبار میں مصروف تھے وہ تو انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے دیکھا جو ویل ہے, مطلب جو نلائق ہے, چلو جی اس کو لے لیں. وہ جو کاروبار نہیں کر سکا اس کو ادھر ڈال دیا. شہباز شریف صاحب ادھر بزی تھے, دوسرے ادھر بزی تھے.
جی آجو بسم اللہ بیٹھو تشریف لاؤ جی السلام علیکم تشریف لے آؤ ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم آپ کیا حال ہے خیریت ہے جی السلام علیکم جناب السلام علیکم جی بسم اللہ جی تشریف رکھو اچھا اب اس کے بعد جنرل جیلانی صاحب ان کی خدمت کرنا ان کے آگے پیچھے پھرنا جنرل زیاد صاحب کے آگے پیچھے پھرنا جی جی ٹھیک ہے نا اور اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا لوہا انڈسٹری میں لوہا انڈسٹری کو جو بھی تھا اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنا پھر اپنے ٹیکس چوری کرنا ٹھیک ہے نا یہ ان کا ایکسپیرینس اور مزدوروں کا استحصال کرنے کا ایکسپیرینس اور ایسی مثالیں باتیں مشہور ہیں کہ وہ بھٹی میں مزدور ڈال دیے گئے ٹھیک ہے نا کاروبار کیسے اوپر لے کے جانا ہے تو اب ایک طرف یہ ایکسپیرینس ہے جو بیڈ ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے کوئی ٹریننگ نہیں ہے کبھی کونسلر نہیں بنے کبھی یوسی ناظم نہیں بنے کبھی پبلک میں نہیں آئے بس وہ اچھا اب یہ سارے محب الوطن ہیں جو لوٹنے کے لیے آئے اور جو جان دینے کے لیے آئے ہیں وطن کے لیے وہ محب الوطن نہیں ہے یہ زیادتی ہے نا جی تو یہ نہیں ہے کہ فوج میں غلطیاں نہیں ہیں غلطی امام مسجدوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن میں سٹینڈرڈ کی بات کرتا ہوں کہ فوج کی حب الوطنی پہ آپ شک نہیں کر سکتے سیاستدان الا ماشاء اللہ ایسے ہیں جو نیک نیتی چاہتے ہیں ورنہ تو لوٹنے کے لیے آتے ہیں سیاست میں آتا ہے وہ جو لوٹنے کے لیے آتا ہے آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں 99% 99% آپ کہہ رہے ہیں نا جی بالکل حقیقت ہمیں تو پتہ ہے ٹھیک ہے نا میاں سعید جیسے میرے جیسے کتنے ہیں نون لیگ نون نہیں دیتی تو وہ بہت مائنر ہے بہت ٹھیک ہے نا اپنے مفاد کا کرتے ہیں اچھا عوام کے لیے تو سیاست میں تو آتا ہی وہ ہے جو لوٹنے کے لیے آتا ہے پورے گھر میں ہم شرپشی بھی دیکھیں یا کونسلر بنتے ہیں یا جو لڑکے ناظم نظم بنتے ہیں ادھر دیہاتوں میں دیکھیں جو ان بھائیوں میں سے سب سے زیادہ کنٹوٹا ہوتا ہے نا لڑکیوں کو چھیڑنے والا کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنے والا بس میں بیٹھا کرایہ نہیں دینا اس کو باپ کہتا ہے بڑا موٹا تیز ہے کونسلر بناؤ تو جو لوٹنے کے لیے جاتا ہے وہ محب الوطن ہے جو جان دینے کے لیے گیا ہے اس کی محب الوطنی پہ شک ہے وہ زیادتی ہے یہ سراسر ٹھیک ہے نا یہ میں سٹینڈرڈ پرنسپل آج سے نہیں شروع سے رکھتا ہوں کہ فوج کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا غلطیاں ایک اور چیز ہے جی ٹھیک ہے لیکن فوج میں اگر غلطی بھی ہے وہ ہمیں چوک چراہے پہ ڈسکس کرنے کا حق نہیں ہے بالکل نہیں کرنی بھی وہ آپ وزیر اعظم رہے ہیں آپ صدر رہے ہیں اندر بیٹھ کے بات کریں پبلک کو گمراہ نہ کریں اگر ہم لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالیں گے اپنی فوج کی تو ہمارا تفریح انڈیا کی فوج آیا کرے گی مجھے بتائیں بالفرض یہ فلاسفی مان لی عمران خان صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی جو پہلے جو ڈرامہ کیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے نا اب تو وہ بوٹ پالش کرنے کی پالیسی پہ آ گئے نا وہ کل مجھے ایک دوست نے بڑا اچھی اسلام آباد سے بات کی انہوں نے کہا جی میں نے کہا یہ معاملہ کیا چل رہا ہے اس نے کہا جی جب سینہ خراب ہو جائے نا تو کہتے ہیں شربت دودھ سے آپ پینا چاہیے تو جب سیاست خراب ہو جائے تو پھر شربت بوٹ سے آپ پینا چاہیے تو نواز شریف صاحب نے شربت بوٹ سے آج کل پی رہے ہیں تو اس لیے ان کی سیاست ٹھیک ہو جائے گی سینہ ٹھیک کرنا ہے تو شربت دودھ ہوگی اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہوگی سینہ خراب ہو جائے تو شربت دودھ سے آپ پئیں گے کھانسی خراب ہو جائے اگر سیاست خراب ہو جائے تو پھر شربت بوٹ سے آپ پئیں تو نواز شریف صاحب آج کل شربت بوٹ سے آپ وہ شربت رنگ لال کر دیتا ہے ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے اچھا لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالفرض نواز شریف صاحب کا جو پہلا نعرہ تھا یہ شربت بوٹ سے آپ پینے سے پہلے کا کہ یہ فوج بدماش ہے زیادتی کر رہے ہیں جنرل باجوی کی ایسی تیسی میں یہ کر دوں گا اور عمران خان صاحب کا جو آج کا نعرہ ہے ٹھیک ہے نا یہ نیوٹرل یہ جانور بالفرض یہ نعرے ٹھیک ہیں بالفرض اس کا ہمارے پاس حل کیا ہے کوئی حل نہیں مجھے بتائیں کیا سولوشن ہے ہم سارے پاکستانی میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کے یا نواز شریف صاحب کے پیچھے لگ کے تو ہمارا تفرض کیا روس کی فوج آگے کرے گی انڈیا کی فوج کرے گی کیا ملک کو تباہ کرنے والی بات ہے اور دوسری مثال میں دیتا ہوں جو لاجیکلی درست مثال ہے اور ہمارا دین ہمیں ہر راستہ بتاتا ہے ہمارے دین نے کیا کہا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے
اس میں یہ نہیں آیا کہ تیری ماں اگر 5 وقت کی نمازی ہو, ہاں جی, سبحان اللہ. اگر کسی کی ماں طائفہ بھی ہے, ناچنے والی بھی ہے, تو اس اور بیٹا نیک ہے, ہوں, اس کی جنت بھی اس ناچنے والی کے قدموں میں ہے, اس کے احترام کی عزت میں ہے. ماں کی توہین کرنے کا بیٹے کو حق نہیں ہے. اس کی ماں کنجری ہے, وہ چوک میں نہیں کہہ سکتا میری ماں کنجری ہے. بے شک, لوگ کہتے ہیں وہ کان بند رکھے, اس کا یہی کام ہے کہ ماں کے قدم دبائے, جب ناچ کے آئے اس کے قدم دبائے, اس کی تھکاوٹ اتارے, اسی میں اس کی جنت ہے. یہ ہمارا دین بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو جب ریاست کو ماں جیسا کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ریاستی اداروں میں غلطیاں بھی ہوں, ہم نے ان کو بدنام نہیں کرنا, جی بدنام نہیں کرنا, ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کا حل ڈھونڈنا ہے. چونک چراہے میں تقریر نہیں کرنی. اب فرق کیا ہے؟ دیکھیں, ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ میں مائک ہے, جب چاہے بک بک شروع کر دیں, جو چاہے فتوے لگانے شروع کر دیں, چوک چراہے میں مجمع اکٹھا کر لیں اور باتیں شروع کر دیں. آج آپ تشریف لائے ہیں, یہ باتیں جو بھی آپ کے چینل پہ سن رہا ہے. کیا فوج ایسے کر سکتی ہے؟ کبھی بھی کیا ججز ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, ٹھیک ہو گیا. کبھی کرتے ہی نہیں. اچھا, جب پولیٹیکل لوگ ایک ناجائز الزام دے رہے ہیں کسی جج کے اوپر, عدلیہ کو بدنام کر رہے ہیں, کبھی اس چوک میں کبھی اس چوک میں, اب جج جو بیٹھا ہے وہ تو نہیں مائک پکڑ کے باہر آ سکتا. اس کے پاس کلام, اچھا, وہ کیا کرے گا؟ غصہ تو اس کا آتا رہے گا نا جو کاروائی کرے کہ گا. میں نے فیصلے ایمانداری سے کیے ہیں, اس کے خلاف فیصلہ کیا بک بک کر رہے ہیں, لیکن وہ برداشت کرتا رہے گا. لیکن اگر اس کے اندر پورا کنٹرول نہیں ہوگا تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ جب دوبارہ اس کے ہاتھ میں موقع آئے گا نا, تو قلم سے بتائے گا, پھر وہ بتائے گا کہ اپنی پاور بتائے گا. ٹھیک ہے نا, قلم اس کے ہاتھ میں. جی جی, تو فوج کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا. بے شک, مائک تو نہیں ہے. ڈنڈا. اچھا, اب جب فوج کے خلاف بک بک کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, چونک چونک, وہ مجمع لگا دیا, کبھی تو لگا دیا, وہ اندر بیٹھ کے کھڑ رہے ہیں, یار اڑدا پٹھا بک بک کری جاتا ہے, نہ سڑا قصور نہ سڑا نقص, بدماشی کی تو لوگوں سڑے خلاف کری جا رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے کیا کریں گے؟ ان کے پاس مائک تو نہیں ہے, ڈنڈا ہے, پھر وہ ڈنڈا پورا دے دیتے ہیں. پھر یہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کوئی ڈنڈا دے دیا, ڈنڈا دے دیا. بھائی ان کے پاس ہے ہی ڈنڈا, وہ نیچے سے دے کے اوپر سے نکالیں گے, ہے ہی ان کے پاس, وہ ان کے پاس مائک ہے ہی نہیں. تیرے پاس مائک تھا, تو نے مائک کو مس یوز کیا, اس کے پاس ڈنڈا تھا, اسے ڈنڈا مس یوز کیا, سب برابر ہے. اس لیے آج جو ہماری پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, میں اس کا مجرم عمران خان کو گردانتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور پھر دیکھنا, جو جیسے مجمع لگایا ہوتا نہر کے اوپر گھر میں, ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, میلہ لگاؤ, مجھے کوئی نہ پکڑے, آپ پکڑے جاؤ, مجھے کوئی نہ پکڑے, تو فٹے مجھے یار, اور تو کلا جا جیل نینسن منڈیلا طرح, پھر کڑی گل ہے. حضرت مجدد ثانی جیل میں رہے ہیں, حضرت امام اعظم جیل میں رہے ہیں, تو بہت سرخاب کے پر توڑنے لگے ہیں. پھر کیا ہے, نجائز جیل میں تمہیں ڈالنے چلے جاؤ, لوگ باہر نعرے مارتے رہیں گے, تو سارا جان اندر چلے جاؤ, میرے نہ پڑھو, میرے نہ پڑھو, حد ہوگی. تو باقی بھی اندر کرا تھا, تو آپ بھی اندر ہو گیا. اور آخر میں کلوزنگ کرتے آج کی میٹنگ کو, مہمان تشریف لائے ہیں, کافی لمبا سیشن ہو گیا میں سر. دیکھیں, میں نے خان صاحب کو ہر موقع پہ صحیح مشورہ دیا ہے, اور وہ اعتزاز احسن صاحب جیسے کہتے ہیں, خان باتیں سنتا ہے, عمل نہیں کرتا. یہ اب ان کی غلطی ہے. میں پہلے سمجھتا تھا کہ شاید وہ میری باتوں کو لائٹ لیتے ہیں, لیکن پتہ چلا کہ ان کا میٹر ہی ایسا ہے کہ سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے. میرا لاسٹ مشورہ ہونا یہ تھا 9 مئی سے پہلے, جی جی, جب میں نے دیکھا حالات خراب خان صاحب نے کر لیے, مزید خراب ہو رہے ہیں, عدالتیں بھی بے بس ہو چکی ہیں, تو میں نے کہا خان جی, آج جو سچویشن ہے, خدا کے لیے آپ نے پہلے کوئی مشورہ نہیں ماننا, آج کا مشورہ مان لیں. آن ریکارڈ ہے میرا مشورہ, جی اخباروں میں آیا, آپ نے کہا کہ جا امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ دیں, بالکل ایسے ہی, اور باہر بیٹھ کے کمان کریں. یہاں نہ کوئی عدالت آپ کو تحفظ دے سکتی ہے, نہ کوئی عدالت تحفظ دے سکتی ہے. سسٹم آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اگر پارٹی کو بچانا ہے, ملک کی خیر خواہی کرنی ہے, ملک چھوڑ دیں. امام خمینی بھی ملک چھوڑ گئے تھے, اور شہنشاہ ایران چوتے اٹھا کے بھاگا وہاں سے, ان کی حکمت عملی کی وجہ سے, اور پھر جا کے ایران میں انہوں نے استحکام پیدا کیا. یا پھر ملا عمر کی طرح چھپ جائیں, روح پوچھ ہو جائیں, نظر نہ آئے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ خان کدھر ہے, کسی غار میں بیٹھ کے ٹک ٹک کرتے رہیں, یہ سوشل میڈیا چلاتے رہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں, چھپ جائیں, ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. میری پرویز علیہ صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد وہ ایک ہی تسی کہہ دیتا تو خان چھڑ دے ملک, تو میں کہا میں ٹھیک کیا ہے, دلوں کیا ہے, لے تو خان چھڑ دے گا تو تحریک کون چلائے گا, میں کہا تسی چلاؤ گے.
شام کراچی صاحب چلانے تھی کس واسطے ہو ساڑھے کو چلتی ہے. اچھا آج پرویز علی صاحب بھی جو سواد لے رہے ہیں تو میری بات کو ذرا اگر ان تک میری یہ بات پہنچے تو ذرا بتائیں کہ جو مجھے انہوں نے جگت لگائی سب کے اندر, پھر میں نے ان کی جگت کا جواب احترام سے اسی وقت دیا. میں نے کہا تم چلاؤ, اور میں نے ٹھیک کہا کہ بھائی آپ نہیں تحریک چلا سکتے, آپ چلائیں, شاہد قریشی صاحب چلائیں, خان کو سائڈ پہ ہونے دیں, جو لیڈر ہے جس کے نام کے اوپر سارا ہے, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو سارا کوئی بیڑا گرک ہو جائے گا. اور اگر یہ مشورہ خان صاحب مان لیتے یا ان کو خود ہی سمجھ آتا حالات کچھ اور ہونے تھے تو یہ 9 مئی والا واقعہ نہیں ہونا تھا. ہونا ہی نہیں تھا. اب یہ 9 مئی کا واقعہ کوئی خان صاحب نے نہیں کیا, لیکن یہ تو خان صاحب نے کہا تھا نا کہ احتجاج جا کے ملٹری کے اداروں کے آگے کریں. بھائی کیوں ہم ملٹری کے اداروں کے آگے احتجاج کرا رہے ہیں؟ جیسے دیکھیں نا 2 چودھری لڑ پڑتے ہیں, آمنے سامنے آ جاتے ہیں, اب کوئی دشمن بیچ میں سے شرارتی ڈھونڈتا ہے یار ادھر گولی چلاؤ, حالانکہ وہ چودھری نے نہیں چلائی, کوئی شرارتی چلا دیتا ہے, ادھر سے چلی شرارتی نہیں چلائی, ادھر سے سچی مچی انہوں نے چلا دی, پھر بندے مر جاتے ہیں. تو پتا لگا 10 ادھر مر گئے 6 ادھر مر گئے. بھائی آپ آمنے سامنے کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ ایسے جب آمنے سامنے پھر بعد میں دیتے رہے ہم نے تو نہیں گولی چلائی, ہم نے تو نہیں چلائی, پڑھنی تو تمہارے اوپر ہے. اب اس لیول تک گئے. اب آپ ملٹری اداروں کے آگے گئے کیوں؟ آپ نے احتجاج کرنا ہے تو گورنر آفس جا کے کریں, احتجاج کرنا ہے چیف منسٹر آفس جا کے کریں. جی جی اب دو آپ ملٹری اداروں کے آگے جا کے احتجاج کر رہے ہیں. پھر اگر حالات خراب ہو گئے ذمہ دار آپ ہیں, آپ بھگتیں, باقی عورتوں کو بندوں کو مت مرنے دیں. اور یہ بھی میں نے مشورہ بعد میں خان صاحب کو کہا تھا جب ابھی پکڑے نہیں کہتے, ابھی سب کوئی پکڑ رہے تھے 9 مئی کے چکر میں. جی جی خان صاحب اپنی ضمانتوں میں ضمانتیں کرا رہے تھے, مجھے پھر غصہ آ رہا تھا, اور میں کہا خان جی عدالت اگے جا کے سرنڈر کرو کہ مینو کلے نو پھاڑ لو باقی سارے نو چھڈو. اگر میرا پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی مجرم ثابت ہو گیا سلام ہے لاں گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں, ضرورت نہیں ہے, اندر سے کمزور آدمی ہے تو چونکہ پلیئر ہے, کرکٹر ہے, تھکتا نہیں ہے, نہ تھکتا ہے نہ ہکتا ہے, ٹھیک آدمی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں اگر تو پوزیٹیو کام کے لیے ہوں پھر تجھے خوبی ہیں, اور اگر یہ نیگیٹو کام کے لیے ہوں تو یہ پھر بہت بڑی خامی ہے. جیسے ایک بدکار آدمی ہو, وہ زنا کرتا کرتا تھکے ہی نہ, تو ایک طرف جو خوبی ہے کہ وہ تھکتا ہی نہیں ہے, لیکن کیا اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ ہاں, اگر ایک مجاہد میدان جنگ میں لڑتا لڑتا نہیں تھکتا ہم اس کا نعرہ لگائیں گے. بات سمجھیں؟ اب میری بات تھوڑی سمجھ آ گئی, کیونکہ اب میں ایک طرف فلاسفر پڑھا لکھا نہیں ہوں, 2 مثالیں میں نے ایکسیلنٹ دی ٹاپ کی کہ مطلب ایک مطلب بدکاری میں نہیں تھکتا, تو وہ اس کے اندر وہ تو ہے کہ وہ اپنا تھکتا نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کام میں نہیں تھک رہا. ٹھیک ہے, اب خان صاحب جس احتجاج میں نہیں تھک رہے, اس احتجاج کی کوئی لاجک ہے؟ عدم اعتماد آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہوئی, ملٹری نے نہیں کی, ملبہ آپ نے ملٹری کے اوپر ڈال دیا. تو بہرحال آج کی اس گفتگو کو کلوز کرتے ہیں, اور آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. بڑی لمبی آج کی سیٹنگ ہو گئی. ایک آخری چھوٹی سی بات, آپ کا سیاسی رخ کیا ہوگا؟ میں نے وہ آپ کو پہلے بتا دیا مختصر. دیکھیں علیم خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, جتنے بھی لیڈران ہیں, ظاہر بڑے لیڈران کا اسکوپ ہے نا, یا پھر نئی کتا کے سامنے آئے. میرا ایک ہی مطالبہ ہے, نمبر 1 کہ جو بھی پرائم منسٹر ہوگا اور جو بھی وزیر ہوں گے اس بات کا حلف اٹھائیں گے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا, خواہ جو مرضی ہو, میرا علاج معالجہ ادھر ہی ہوگا. میں یہ پوچھوں کہ آپ کا سیاسی رخ کیا ہوگا؟ وہی رخ میرا بن جائے گا نا پھر. نمبر 2, 1 سال کے بعد اگر آج میری حکومت قائم ہو گئی, یعنی کہ یہ لیڈر جو مجھے تسلی دے دے, کیونکہ آج میں 2002 والا نیو کمر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے سب چیزوں کو کلوز سے دیکھا ہے. آج میرا دل مطمئن نہیں ہے کسی کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب جو بھی بننا چاہتے ہیں یا جن کی بھی سکوپ ہے, جو بھی پارٹی فیلڈ میں ہے پبلک کو لیڈ کرنے کے لیے, وہ اس بات کا عہد کریں, اس بات کا یقین دلائیں کہ 1 سال کے بعد, آج اگر حکومت ان کی قائم ہو گئی, طریقے استحکام کی, مسلم لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, طریقے انصاف کی, جس کی بھی, 1 سال کے بعد اگر ایک بندہ بھی پاکستان کے اندر بھوکا مر گیا کہ اس کو روٹی نہیں ملی تھی تو میں ریزائن کر دوں گا, میں اس قابل نہیں ہوں. ٹھیک ہو, پورے پاکستان میں ایک بچہ مل گیا 2 سال کی عمر تک کا کہ جس کو دودھ نہیں ملا اور وہ دودھ کی وجہ سے بلکتا رہا اور باپ اس کو دودھ نہیں پلا سکا, تو پرائم منسٹر شوڈ بی ریزائنڈ,
کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وزیر اعظم رہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بچہ مل جائے 5 سال کی عمر کا کہ جو اسکول جانے کی عمر تھی, پہاڑ کے اندر تھا, ریگستان میں تھا, پر اسکول نہیں جاتا, تو وزیر اعظم کس لیے اگر پہاڑ کے اندر اسکول نہیں کھول سکا؟ صحیح. پھر تو اس قابل نہیں ہے کہ تو وزیر اعظم رہے. یہ 3 عملی اقدام اور اس کا پرسنل یہ کہ پاکستان میں رہے گا, عملی یہ کہ 3 یہ سٹیپ, اور یہ 3 سٹیپوں کے اندر تینوں کے اندر میں نے کام کیا ہوا ہے. 2 میں نے ضلع میں پروف کیے ہیں. فوڈ سیکورٹی میں نے زرداری صاحب کو بھیجی تھی جب میں ضلع ناظم تھا کہ جناب یہ فارمولہ ہے, کوئی اقوام متحدہ سے مدد لینے کی لوڑ نہیں ہے, کوئی امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس فارمولے کے تحت آپ چلیں. ایک گھر کے اندر آپ روٹی کا انشورنس کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کے گھر بھی روٹی پکے گی, چوکی دار کے گھر بھی پکے گی, بھوکا کو نہیں سوتا, خواہ نوکری کرے نہ کرے. جی ویسے بالکل ٹھیک ہوگی بات آپ کی. ایک چھوٹی سی بات, صرف ہاں یا نہ میں, کہ پیپلز پارٹی آپ کو MNA کا ٹکٹ دے تو آپ پیپلز پارٹی سے نہیں, مجھے پیپلز پارٹی سے سب پاکستان کی پارٹی ہیں, مجھے اس بات کی انشورنس چاہیے. زرداری صاحب کریں میرے سے معاہدہ, عہد کریں اس بات کو, اطمینان دیں کہ ہاں بھائی ہم نمبر 1 کہ ہمارے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے, جو کہ بھٹو صاحب کا آئین ہے. بھٹو صاحب نے بنایا تھا, اس میں لکھا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا. نمبر 2, زندگی بھر ملک نہیں چھوڑیں گے. میرے ٹیڈے میں پیڑوں کی علاج کرانے نہیں, اتنے علاج کرانا ہے. پاکستان سے اگر تھوڑا علاج نہیں اتنے ہو سکتا تو پھر صدر وزیر اعظم نہ بنو. جی بالکل ٹھیک. نمبر 3, فوڈ سیکورٹی. کراچی سے پشاور تک ایک بندہ بھی بھوکا مر گیا, ذمہ دار آپ ہیں. ایک بچہ دودھ اڑیتا رہا, اس کا باپ دودھ ہی نہیں دے سکتا, ذمہ دار آپ ہیں. شوق ہے وزیر اعظم بننا, صدر بننا, خام خواہ مینو صدر بناؤ, مینو وزیر اعظم, تو بیٹے وہ یار وہ عوام کا سوچیں, اپنی ذات کا نہ سوچیں. سیشن کلوز ہو گیا, لیکن جو علاقائی بات ہے, جو ہمارا علاقہ سارا اندھیروں میں ڈوب گیا. کل بازار میں بات ہو رہی تھی کہ میاں جلیل صاحب کو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. یہاں کوئی میکانزم نہیں ہے, وابڈا کا چوری ہوتی ہے, اس کا مطلب پورا علاقہ ہی بند کر دو, چوروں کو نہیں پکڑ رہا. ہاں جی, اس پہ 1 منٹ کا. عثمان بزار صاحب جب چیف منسٹر تھے, اس کو تو ہماری تھانے داری چار نہیں تھی نا. جی, ہماری تحصیل شرق لائٹ پورے پاکستان میں سب سے کم چوری ہوتی ہے پنجاب میں. جی ٹھیک ہے نا, اور پنجاب کے اندر سب سے کم چوری کرنے والا تحصیل شرق پوشی پروف ہوئی. وابڈا نے اس کو اپریشیٹ کیا, ہم نے چوری بند کرائی. جی جی. میں نے ایس ٹی کو کہا کوئی چور پکڑا جائے کوئی اس کو سفارش نہیں کرے گا. جو میرے دوست بھی آئے, میں نے کہا بالکل تمہارا میٹر کٹا ہے, اسے کٹا رہنا چاہیے, اس کا ٹرانسفر اتار دو. ہم نے سفارش کی. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ چوری بند ہو گئی. اگر میرے جیسا سمپل آدمی, ایک ایم پی تھا, اور یہ وابڈا کا ریکارڈ ہے, آدمی نکال کے دیکھیں, شرق کو سب ڈویژن کا SDO پورے پنجاب میں نمبر 1 آیا کہ وہاں چوری نہیں ہوتی. تو اگر میرے جیسا بندہ کر سکتا تو چیف منسٹر نہیں کر سکتا, پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. لیکن کریں گے تب جب ان کی یہ پریورٹی ہوگی. ان کی پریورٹی کیا ہے, اس کو پکڑ کے اندر کرو, اس کو پکڑ کے اندر کرو, اینو جلسہ نہ کرن دیو, انہوں جلسہ کرن دیو, ان کا ایئرپورٹ جا کے اٹھا لواؤ. دوبارہ حکومت کیسے بنانی ہے, لوٹنا کیسے ہے, لوٹ کے چھپانا کدھر ہے, باہر پیسے کیسے بھیجنے ہیں, ادھر پتہ نہ کسی کو چل جائے, بینک کون سا میں چوز کروں. جب 24 گھنٹے دماغ ادھر ہے تو پبلک کی سروس کے لیے دماغ کب سوچے گا, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ویسے بہت شکریہ جی آج کا کے سیشن کا, آپ نے ہمیں موقع دیا. ہاں جی, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. اور بڑی خوبصورت باتیں آپ سے ہوئیں, بڑے خوبصورت سیشن رہا. آپ کی اس پروگرام کی توسط سے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑا لمبا سیشن تھا. اچھا, آخر میں تمام فلسطین کی شہداء کے لیے, فلسطین کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ عالمی اسلام کے اندر اللہ اتحاد پیدا کرے. اور جو غیر مسلم ہیں, دیکھیں جو اسرائیلی بچے جو مر رہے ہیں, مجھے تو ان کی بھی تکلیف ہے. جو فلسطینی مر رہے ہیں, مجھے ان کی بھی تکلیف ہے. لیکن اس میں جو ہم نے شروع میں یہ بات کی, اور کلوزنگ میں ضرور کرنا چاہوں گا, پاکستان میں یہودی رہے ہیں, کبھی کسی یہودی کو کسی نے مارا ہے؟ نہیں. ہم احترام کرتے ہیں, نہیں ہیں چند ایک. چند پاکستان میں ہندو رہتے ہیں, ہم نے کبھی کسی ہندو کو تکلیف دی؟ کسی کو نہیں. کرسچن ہمارے ہر گاؤں کے ساتھ ہیں, ہم نے کبھی کسی کو ٹربل دی؟ ہم بالکل اچھے ہمسایوں کی طرح رہتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, وہ ہماری عزت کرتے ہیں. چیز یہ ہے کہ یہودیوں نے جب وہاں رہتے تھے, ان کے مذہبی جگہ تھی, تو ان کے ملک کے اندر اپنا ملک برطانیہ نے کیوں اناؤنس کیا؟ وہ ملک تو ان کا ہے, وہ رہے وہاں مہمانوں کی طرح. اچھا, اگر آپ کہتے ہیں جی دنیا میں ہمارے پاس ملک نہیں تھا, میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں,
جی جی کیا آپ کے اسرائیل کے اندر جو یہودی رہ رہے ہیں کیا وہ سکون میں رہ رہے ہیں؟ کیا وہ بچے سکون میں ہیں؟ کیا وہ عورتیں سکون میں ہیں؟ ہر وقت ان کو ڈر نہیں ہے ادھر سے میزائل نہ آ جائے ادھر سے میزائل نہ آ جائے؟ یہ کہ آپ نے اچھا کام سوچا کوئی اپنے لیے، آپ نے کوئی امن کی بات سوچی؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اگر آپ کو ایک ملک چاہیے تھا تو یار امریکہ کے پاس لاکھوں میل بیکار جگہ پڑی ہے، کینیڈا کے پاس لاکھوں میل بیکار جگہ پڑی ہے، ان سے 200-400 کلومیٹر لے لیں لے لیتے ہیں. وہ دے دیں گے آپ کو. ویلی جگہ پڑی ہے، روس سے لے لیں، چائنا سے لے لیں، وہاں اپنا ملک بنا لیں، ان کو پیسے دیں، خرید لیں جگہ. آپ نے ضرور ایسی جگہ پہ جا کے ملک بنانا تھا جہاں 24 گھنٹے آپ کی نیندیں آرام ہونی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. تو چونکہ وہ ظالم ریاست ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں نے جو ان پہ حملہ کیا وہ حملہ کرنے میں حق بجانب تھے. کیوں؟ وہ غصب ہے. اگر میرے بار پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو میں دیکھوں گا جب میں اس کو گردن سے پکڑ سکوں گا پکڑ لوں گا، کیونکہ وہ قابض ہے، وہ ظالم ہے. تو وہ تو مظلوم لوگ ہیں، ظالم یہودی ہیں. لیکن یہودیوں کی اپنی قوم کے ساتھ بھی یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ جو ادھر جا کے وہ تماشا کر رہے ہیں. کیا یہودی وہاں سکون سے رہ رہے ہیں؟ ان کے بچے ان کی خواتین سکون سے رہ رہی ہیں؟ جو ان کے مر رہے ہیں کیا وہ سکون میں ہیں؟ تو بات وہ کریں جس سے دنیا میں امن آئے. جی ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کرے، لیکن اس کا انہوں نے تو یہ سوچنا نہیں ہے. تو عالم اسلام تو کم سے کم متحد ہو. جی بالکل. ہمیں تو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. جو مظلوم بھی ہیں اور جاتیاں بھی ہو رہی ہیں اور بچے وہاں بلک رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے انہیں صبر دے اور ہمت دے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ آج کا سیشن.